السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 24ویں قسط ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ ذرا۔ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے عروج بشر کے ساتھ بیڈ پہ آ کر بیٹھی۔ بشر نے اس کے ہاتھ سے کپ لے لیا، اس کی پشت پہ تکیے درست کیے اور خود اس انداز سے بیٹھا کہ عروج کو اسکرین دیکھنے میں زیادہ دقت نہ ہو۔ میری چائے دے دو اب۔ اس سیٹ ہو کر بیٹھی تو ایک اور مطالبہ کر دیا۔ بشر سیدھا ہو کر بیٹھا، چائے کی بجائے خشک فروٹ کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ چپ چاپ یہ کھاؤ، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہارے لیے زیادہ چائے اچھی نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر دوبارہ فلم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ عروج کھول کر رہ گئی۔ اور یہ کون سا ڈاکٹر ہے جس نے تم سے کہا ہے کہ بیوی کی چائے خود پی جاؤ؟ تو میں تمہاری محبت میں پی رہا ہوں، آخری گھونٹ تم پینا، پیار بڑھے گا۔ اس نے پتے کی بات بتائی۔ بچا ہی نہ لینا تم۔ اس نے چہرے کے زاویے بگاڑے، پھر اسکرین کو دیکھتی ہوئی اس کی آنکھیں چمکی۔ یہ آدمی کتنا خوبصورت ہے، ہمارا بیٹا بھی ایسا ہو تو؟ بشر نے اسکرین کھٹ سے گرا دی۔ سنجیدہ استفسار کرتی نظروں سے اب وہ عروج کو دیکھنے لگا۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ تمہیں میں خوبصورت نہیں لگتا؟ اگر میرا بچہ ذرا سا بھی تم پہ یا خاندان کے کسی اور فرد پہ گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ اس کا موڈ خراب ہوا، اتنا خوبصورت بھی نہیں تھا وہ اداکار۔ ہیں بھلا اس میں میرا کیا قصور ہوگا؟ اس حالت میں جس کا چہرہ زیادہ دیکھتے رہو بچہ اسی پہ جاتا ہے، تمہیں مجھے دیکھنا چاہیے تھا۔ لو جی، لاڈ صاحب کی نئی فرمائش۔ تم تو ہر وقت دکان اور اس لیپ ٹاپ کے جھمیلوں میں پڑے رہتے ہو، پھر میں کسے دیکھوں؟ وہ خائف ہوئی، پھر یکدم پرجوش ہوئی۔ یہ بتاؤ تمہیں بیٹا چاہیے یا بیٹی، اور ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ بشر مسکرایا۔ اگر بیٹی ہو تو زینی جیسی، اور اگر بیٹا ہو تو مجھ جیسا۔ عروج کے چہرے پہ نظریں جمائی ہوئی بولا۔ اس کا چہرہ بھی بھرا بھرا ہونے لگا تھا، پیروں میں سوزش بڑھ گئی تھی۔ زینیا کے ذکر پہ عروج کا چہرہ بجھ سا گیا۔ وہ غیر آرام دہ ہوئی۔ ہاں، وہ کہتی نہیں تھی مگر اسے یقین تھا بالات کی گمشدگی کے متعلق زینیا ضرور کچھ جانتی تھی۔ وہ لوگ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہونے کو تھے۔ اگر زینیا اور بالاج بھائی ساتھ ہوتے تو آج ان دونوں کی طرف سے بھی خوشخبری ملتی۔ ہماری شادی کو سال ہونے والا بشر، اور فرق دیکھو۔ اس کی آنکھیں آپ دیدہ ہوئیں۔ میرا بھائی اللہ جانے کہاں ہے، اور زینیا وہ تو شوہر کے ہوتی ہوئی خالی زندگی گزار رہی ہے۔ بشر نے گہری سانس لی، فروٹس کی پلیٹ اٹھا کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور عروج کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ ہر کوئی اپنی اپنی کہانی کا بسمل ہے، ان دونوں کے مسائل مختلف ہیں اور ہمارے مختلف۔ بالات کی جلد کوئی خیر خبر آئے گی، میں پر امید ہوں، اور اس سب میں زینی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بات گھوم پھر کر بالآخر اس کی زینی پہ آ گئی۔ تم زینی کو اتنا اڈور کیوں کرتے ہو؟ کونج بھی تو تمہاری بہن ہے نا؟ وہ عروج کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے پیچھے ہوا، ساتھ ہلکا سا مسکرایا۔ کونج میری بہن ہے، زینی میری ماں، میری بیٹی، میری بڑی بہن بھی۔ ہم دونوں نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے عروج۔ ابا کے پاس ہمیں کھلانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے، مگر چیختے برابر تھے، ذلیل کرتے تھے اور مارتے بھی تھے۔ اس کے چہرے پہ افسردگی چھا گئی۔ ایسے میں وہ منہ پھٹ ابا سے میرے لیے، اماں اور کونج کے لیے بحث کرتی تھی۔ کئی بار میری غلطیاں اپنے سر لے لیتی تھی، خود بھوکی رہ کر اپنے حصے کے اچھے کھانے مجھے کھلا دیتی تھی۔ حالات نے اسے بہت تلخ بنا دیا۔ اصل میں وہ کھرا سونا ہے، پگھلا ہوا گرم سونا۔ عروج جتا کر بولی تو بشر مسکرا دیا۔ بات ہوئی ہے میری، کچھ دن بعد آ رہی ہے وہ۔ کس کے ساتھ؟ وہ یکدم سیدھا ہوا۔ آبویسلی تم لینے جاؤ گے، ورنہ جب تک وہ یہاں آئے گی تم ہارٹ اٹیک سے مر جاؤ گے۔ وہ کہہ کر لیٹ گئی۔ بشر کچھ بڑبڑاتے ہوئے اس پہ لحاف درست کرنے لگا۔ ان دونوں کے کمرے سے ذرا فاصلے پہ واقع کونج حاکم کے کمرے کی طرف آؤ تو اس نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا، چہرہ اسپاٹ تھا۔ میں نے کہا تھا زیغم اب ہم مزید کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں چکر کاٹتا زیغم بری طرح حیران تھا۔ میں تمہارے فیصلے کو مان لوں گا، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ باخدا میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس طرح یہ رابطہ ختم کرنا، صاف صاف بتاؤ کونج۔ وہ رکا، حلق میں بے اختیار کچھ چبھنے لگا۔ تم اس لڑکے سے اب تک رابطے میں ہو؟ کیا تم اس کے لیے سیریس ہو؟ زیغم میں اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، میرے لیے تمہاری خوشی اہم ہے۔ دل دکھا تھا مگر وہ محبت کو روگ نہیں بننے دے سکتا تھا۔ کونج نے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسری طرف وہ بھی آنکھیں بند کیے پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ دل میں جو درد اٹھا تھا الامان۔ میں تم سے وفادار رہوں گی زیغم، میرا اعتبار کرو، لیکن میں تم سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی کیونکہ یہ گناہ ہے۔ واٹ ربش یار، دنیا میں باقی گناہ بھی تو بہت ہیں۔ وہ بری طرح جھنجھلایا، بے بس ہوا۔ وہ کسی اور کی قبر کا معاملہ ہوں گے، یہ میری قبر کا۔ اگر تم چاہو تو مجھے چھوڑ سکتے ہو۔ میں ایسا کر سکتا ہوں کیا؟ پورے 6 ماہ کونج، پورے 6 ماہ میں ایک الوژن میں رہا کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا، تمہاری بے وفائی یاد کروں گا، مگر جب تم میرے سامنے آئی سب پیچھے رہ گیا۔ جھوٹ، دھوکہ، بے وفائی۔ وہ دھیرے دھیرے گنواتا گیا۔ کونج سنتی گئی، آنکھیں موندے، آنسو بہاتے۔ کچھ باقی تھا تو صرف تم۔ میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں،
یہ مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ مجھے معلوم ہے۔ 6 ماہ 6 صدیاں، چاہے جتنا وقت گزر جائے، مجھے بس یہ بتاؤ کیا اس سارے عرصے کے بعد تم میرے لیے ہوگی؟ صرف تمہارے لیے۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ زغم نے گردن اس بات میں ہلائی، روح پرسکون ہو گئی۔ لیکن اب مزید کوئی رابطہ نہیں، اور تم مجھے کمزور نہیں کرو گے؟ یہ بہت مشکل ہے۔ وہ لب کاٹنے لگا۔ تم بہت ظالم ہو کونج، محبت ظالم ہے۔ اس کے دل میں انتہا کی تکلیف اٹھنے لگی تھی۔ تم مجھے کمزور کر رہے ہو زیغم۔ اوکے، میں اب تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا، لیکن یاد رکھنا تم بلیسنگ ہو۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا۔ کونج نے اس کے مزید کچھ کہنے کا انتظار کیا، پھر کال کاٹ دی۔ اگلے ہی لمحے اس نے زیغم کو واٹس ایپ، انسٹاگرام اور نمبر سے بلاک کر دیا۔ گناہ ترک کرنے سے پہلے گناہ تک جانے کا راستہ ترک کرنا ہوتا ہے۔ اسی شام میں چند گھنٹے پہلے گاڑیوں کے ایک شو روم میں، جہاں چاروں اور چمچماتی گاڑیاں کھڑی تھیں، وہیں انہی گاڑیوں کے شیشوں کے عکس میں ہماری کہانی کے 2 کردار بھی تھے۔ سیاہ گاڑی کے شیشوں میں ان دونوں کا عکس بن رہا تھا۔ سرکار، آپ کو کون سی گاڑی چاہیے؟ مہدی اس کی تنقیدی نظروں سے اور زینیا اس کے اسی سوال کے 3 بار سے زیادہ پوچھے جانے پہ ناراض ہوئی۔ آپ کو کہیں جانا ہے؟ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پاس ہی ایک ورکر کھڑا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ آپ کو جانا ہے تو میں آپ کا وقت خراب نہیں کروں گی، لیکن اگر میرے ساتھ رہنا تو 3 اصول ہیں۔ وہ اس سیاہ گاڑی کو مسترد کرتی سفید رنگ کی ایک چھوٹی گاڑی کے سامنے آ کر رکی، آٹومیٹک آلٹو گاڑی۔ آپ کم از کم آدھا گھنٹہ چپ رہیں گے اور بالکل بولیں گے نہیں۔ وہ دوسری طرف سے گھوم کر آئی اور ڈرائیونگ کے ساتھ والی سیٹ پہ آ کر بیٹھی۔ قبول ہے۔ اس نے ہاتھ سینے پہ رکھا، یوں جیسے ہر حکم مانے گا۔ میں چاہے 1500 گاڑیاں چیک کر لوں، آپ بیچ میں ٹوکیں گے نہیں؟ مہدی دوسری طرف سے آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ قبول ہے، ساتھ بڑے جوش سے کہا۔ میں جو پسند کروں، چاہے وہ کچرا ہو، آپ اس میں نقص نہیں نکالیں گے۔ اب کے زینیا نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ قبول ہے۔ گاڑی کا سٹیئرنگ چیک کرتے وہ یکدم رکا، بے یقینی سے زینیا کو دیکھا۔ میں نے 3 بار قبول ہے کہا ہے۔ اوہ شٹ، یہ تو دوبارہ نکاح ہو گیا۔ زینیا اس کے تاثرات پہ مسکرائی۔ اوہ شٹ، لڑکی وہی پہلی ہے۔ یہ صدمہ زیادہ بڑا تھا۔ زینیا کی مسکراہٹ تھم گئی، اب کہ اس نے لب کا کونا دانتوں میں دبا لیا۔ افسوس کس بات کا ہے، دوسرے نکاح کا یا پہلی لڑکی کا؟ اگر لڑکی تم ہو تو یہ نکاح 200 بار ہو جائے، مجھے ہر بار قبول ہے۔ وہ روانی سے کہہ گیا اور اسی پل اسے اندازہ ہوا وہ کیا کہہ چکا ہے۔ اس نے خفت سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ زینیا اسے نظر انداز کر گئی۔ مہدی نے گردن باہر نکال کر مینیجر سے چابی مانگ لی۔ ہم ایک ٹیسٹ ڈرائیو لینا چاہیں گے، اجازت؟ شور سر، ضرور لیجئے۔ اس کا بس نہ چلتا تھا مہدی کمبیر کے قدموں میں گر جائے۔ دا مہدی کمبیر، اوہ خدایا۔ وہ بڑی مہارت سے گاڑی کو دوسری گاڑیوں کے درمیان سے نکال کر آگے لے آیا۔ کھلی سڑک پہ آتے ہی اس نے گاڑی کو اچھی خاصی سپیڈ میں دوڑایا۔ زینیا چپ چاپ باہر دیکھتی رہی۔ اچھی گاڑی ہے نا؟ زینیا نے باہر دیکھتے خاموشی کو توڑا۔ مہدی نے ایک طائرانہ جائزہ لیا، پھر گردن ہلائی۔ اچھی ہے، لیکن تھوڑی چھوٹی ہے، تھوڑی کم کمفرٹیبل ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں قید ہو گیا ہوں۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ ویل پہ دھن بجا رہے تھے۔ اب 2 کروڑ کی گاڑیاں چلانے والے تو یہی کہیں گے نا؟ اوہ کم آن۔ اسے جیسے احساس ہوا کہ زینیا کے سامنے اسے یہ نہیں کہنا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، بس سچ بولنے کی عادت ہے۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، وہ سہولت سے بولی۔ مہدی نے باقاعدہ گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ ایک منٹ، تم اتنا جلدی مان گئی؟ میں نے تو اپنے حق میں 1000 دلیلیں بھی تیار کر لی تھیں، خود کو 2000 بار بلاک ہوتے ہوئے بھی دیکھ چکا تھا، یہاں تک کہ جسے تمہیں میسج کرنا تھا اس نئی ای میل کا پاسورڈ بھی سوچ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑیں۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ذرا مجھے گولی تو مارنا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ اس کی آخری بات پہ زینیا بے اختیار ہنس پڑی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، چہرہ سرخ پڑ گیا۔ گولی نہیں، چٹکی کاٹتے ہیں۔ ہنسی کے دورے کے درمیان وہ بامشکل بول سکی۔ اس کا ہنسنا، مہدی کمبیر کو لگا تھا شاید اس نے کسی کو ہنستے ہوئے ہی پہلی بار دیکھا ہو، یا شاید پہلی بار کوئی ہنستے ہوئے اتنا حسین لگا ہو۔ تمہاری چٹکی بھی گولی کے برابر ہی ہوتی ہے۔ اس نے نظروں کا زاویہ موڑ لیا، حلق خشک ہو رہا تھا۔ اسے اتنا خوبصورت لگنے کی اجازت کس نے دی؟ اتنی ظالم ہو تو مت ملا کرے مجھ سے۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مہدی کچھ نہ بولا تو زینیا نے کسی خدشے کے تحت اس سے ایک سوال کیا۔ آپ ڈرتے ہیں مجھ سے؟ تم اتنی بھی بدصورت نہیں ہو، وہ غیر سنجیدگی سے بولا۔ زینیا سنجیدہ تھی۔ اس نے ایک نظر موڑ کاٹ کر واپس شو روم کی طرف جاتے مہدی کو دیکھا۔ آپ مجھ سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی، مگر مہدی اسے دیکھنے سے احتراز برت رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے خوبصورت لگی تھی، وہ بولتی ہوئی بھی لگے گی، اسے یقین تھا۔ اگر وہ بولتی ہوئی خوبصورت لگی، پھر وہ نظر کیسے موڑے گا؟ میں 27 سال کا 6 فٹ 1 انچ کا مرد تم سے کیوں ڈروں گا؟ میں تمہارے رویے سے ڈرتا ہوں، وہ کئی بار بہت برا ہوتا ہے زینیا۔
گاڑی واپس شو روم کے باہر آ کر رکی۔ زینیہ اور مہدی اپنی اپنی طرف سے اتر آئے۔ اس رات آپ نے کہا تھا لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، وہ اس کے سامنے رکتے ہوئے بولی۔ اسی پل مینیجر آتا دکھائی دیا، اس کی باتیں کھل رہی تھیں۔ مہدی نے زینیہ کو دیکھا۔ گاڑی اچھی ہے، قیمت بھی مناسب ہے، ڈن کریں؟ مجھے نہیں لینی، واپس چلتے ہیں۔ یکدم اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ میری 2 کروڑ کی گاڑی اغوا کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ مسکرا کر بولا، مگر زینیہ کے سنجیدگی سے اسے دیکھنے پہ ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اٹھا لیے۔ اچھا کوئی بات نہیں، ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ مینیجر کی طرف مڑا۔ یہ گاڑی ایک طرف کر دے، میں کمبیر محل سے کسی کو بھجواتا ہوں، اوکے؟ یہ ڈیل ہلکی آواز میں کی گئی تھی۔ لیکن میم نہ کہہ رہی ہیں سر۔ وہ کچھ تذبذب ہوا۔ مہدی مسکرایا، پلٹ کر زینیہ کو دیکھا، پھر مینیجر کے کندھے پہ ہاتھ رکھے تھوڑا آگے آیا۔ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ ہوئی تھی لیکن ختم ہو گئی۔ کیوں سر؟ اب میں سمجھ سکتا ہوں کیوں ختم ہوئی ہوگی۔ بیوی کے انکار کی 1000 قسمیں ہوتی ہیں، جو انکار اس وقت انہوں نے کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ نہ کرے گی۔ لیکن اگر یہ گاڑی نہیں لی گئی تو ظاہر ہے میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ گاڑی گھر آئے۔ اس نے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ مجھ میں 1.5 گھنٹہ لڑنے کی سکت نہیں ہے، اس لیے یہ گاڑی بھجوا دینا۔ آدمی الجھن زدہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ زینیہ حاکم مہدی کمبیر کے ساتھ اس کی گاڑی کی طرف آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی ایک محتاط سی نظر اس پہ ڈال لیتا تھا۔ تم نے اپنا رویہ بدلنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا تو زینیہ نے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ اچھی بات ہے، مگر یہ پیٹرن 24 سال سے ہے، تم اسے ایک دن میں نہیں توڑ سکتی۔ خود کو، چیزوں کو وقت دو۔ 2 بار اگر غصہ نہیں کر رہی تو تیسری بار کرو، اکڑنے سے ٹوٹ جاؤ گی، خود کو ڈھیلا چھوڑ دو۔ زینیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، خاموشی سے، یکسوئی سے، اس کا نیم رخ، اس کی ہلکی داڑھی اور سبز آنکھوں کی ذرا سی جھلک۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ یوں ہی بغیر کچھ کہے سنے، بغیر تھکے مہدی کمبیر کو دیکھ سکتی تھی، وقت کا تعین، مدت سیٹ کیے بغیر۔ ہاں، وہ اسے پہروں دیکھ سکتی تھی۔ اگر دنیا میں چند اور مہدی کمبیر پیدا ہونے لگیں تو یہ جگہ رہنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس نے کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی، الفاظ دل میں رکھ لیے، ہونٹوں پہ کفل لگا لیا اور گردن موڑ لی۔ ہاں، وہ اسے دیکھ سکتی تھی مگر اس کے پاس حق نہیں تھا، فی الحال نہیں۔ 2 دن بعد امرا کی شامیں رات کے کھانے کی پریشانی یا پھر لوڈ شیڈنگ کا حساب کرتے ہوئے نہیں گزرتیں، بلکہ ان کی شامیں تو کسی سپورٹس کلب، شوٹنگ کلب، کسی کٹی پارٹی، کسی گیٹ ٹوگیدر میں دنیا کے اعلیٰ پکوان کھاتے، نئے نئے مشروب پیتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہ بن سکا تو ان کے محل جیسے گھروں کے باورچی خانے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوؤں سے بھر جاتے ہیں۔ اچھے پکوان، سادہ کھانے، دونوں ایلوژن ہیں۔ اگر گھر کی 4 دیواری میں سکون ہے تو نت نئے پکوان چھوڑ گھر کی دال روٹی بھی مزہ دیتی ہے۔ خیر، معاشرے کے یہ تلخ حقائق چھوڑ امرا کی شاموں کا جائزہ لینے نکلو تو ایک سپورٹس کلب میں میوزک کے اچھے خاصے شور کے درمیان 2 لوگ کھڑے دکھائی دیں گے۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے معافی مانگو گے۔ سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہی پینٹ پہنے وہ والی بال نما ایک بال ہاتھ میں لیے رول پنس کا نشانہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی نظروں کی سیدھ میں رول پن سیٹ تھیں، بیچ میں ایک لمبا سیدھا ٹریک تھا، اس کے ساتھ کھڑے مہدی کے سامنے کوئی اور ہدف تھا۔ معافی کے لیے پہلے مجھے میرا قصور پتہ ہونا چاہیے۔ وہ دونوں کمر کے بل ایک ساتھ جھکے، ایک سانس، دونوں کی نظروں نے نشانہ تاک لیا، 2 سانس، دونوں نے ایک ایک قدم پیچھے لیا، تیسری سانس، ایک ہاتھ پیچھے کمر پہ باندھے ان دونوں نے ایک ساتھ بال کو اس سیدھی روش پہ پنس کی طرف اچھالا۔ تم نے اس روز میرے آفس میں بدتمیزی کی تھی۔ کیس کا نشانہ پرفیکٹ تھا، سارے کے سارے پنس ایک ساتھ گرے، مہدی کا نشانہ کچا، کچھ پنس گر گئے، کچھ رہ گئے، کیس جیت گیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شروعات تم نے کی تھی۔ اس نے ہتھیلی کا پنجہ بنا کر کیس کے پنجے سے ملایا، ایک ہاتھ سے اس کے سینے پہ شاباشی دی۔ تم بھی معافی مانگو، میں بھی مانگ لیتا ہوں، آفٹر آل ہم دونوں بھائی ہیں۔ وہ سہولت سے کہتی ہوئے سٹول پہ آ بیٹھا، کیس بھی اس کے سامنے اسی طرز کے ایک سٹول پہ بیٹھا۔ چند لمحے وہ مہدی کو دیکھتا رہا، خاموش، جانچتی نظریں۔ تم ایسے نہیں تھے مہدی، کیا ہے جو بدل گیا ہے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ساتھ کھڑے ملازم نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی جسے وہ تھام گیا۔ کچھ نہیں بدلا کیس، تم زیادہ سوچ رہے ہو، ریلیکس رہو۔ وہ موبائل کی اسکرین پہ نظریں جمائے ہوئے بولا، جانے کیوں مگر ہاتھوں میں لرزش تھی۔ اسے خوف تھا کیس کچھ کہہ دے گا، کچھ ایسا کہ وہ ڈھہ جائے۔ میں تھوڑا سخت ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن تم صرف سخت نہیں ہو، تم اکھڑ، بے پرواہ اور دوسروں کے جذبات کی قدر نہ کرنے والے بھی ہو۔ کیس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، ڈھیر سارا ضبط کیا اور بات وہیں سے شروع کی جہاں سے کاٹی گئی تھی۔ لیکن اس کے پیچھے وجوہات ہیں، وقت اچھا نہیں تھا، اس نے میرے اندر تلخیاں بھر دیں، مجھے ان تمام تعاشیوں کے لیے لڑنا پڑا، مجھے ہمارے حق، ہم سب کے لیے لڑنا پڑا۔ میرا تم سب پہ اتنا حق نہیں ہے کہ تم لوگ میری ذرا سی کڑوی باتوں کو درگزر کر جاؤ؟ آخر میں اس نے اپنے الفاظ پہ زور دیا تھا، اس کا وکٹم کارڈ ہمیشہ کام آتا تھا۔
یہ تمہارا فرض تھا کیس، اور اگر تم نہیں کرنا چاہتے تھے تو نہ کرتے، میں کرتا۔ اس نے چہرہ موبائل سے نکالا۔ تم کرتے؟ وہ گمسم سا بڑبڑایا۔ ہاں میں کرتا، شاید میں تمہاری طرح سب کچھ واپس نہ لے پاتا، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور واپس لیتا، اور اگر وہ بھی نہ لے پاتا تو جو میرا ہے اس پہ عیش کرنے میں انہیں بھی نہ دیتا۔ میں یہ کر سکتا تھا، کر سکتا ہوں۔ خاندان، خون، خپتی پن ایک ہی ہے ہمارا۔ اس نے سر جھٹکا کہ سب بھی یک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا بغیر پلک جھپکے، یعنی وہ اس کی ساری ریاستوں کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا۔ کیا سارا خاندان یہی کرے گا؟ اسے خوف آیا۔ تم ہم دونوں کے درمیان مقابلہ کر رہے ہو، ہم بھائی ہیں مہدی۔ مارے بے بسی کے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، بازو کی نسیں پھڑک رہی تھیں۔ مہدی نے سادگی سے اسے دیکھا۔ برا لگ رہا ہے نا؟ اور میں جو 15 سال سے یہ مقابلے بازی، یہ تانے، یہ سب سن رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا تھا تم بہت جھیل رہے ہو، تم بہت دکھی ہو، لیکن ایلوژن ختم ہونے پہ میں نے جانا درد، تکلیف، زخم ہم دونوں کے ایک جیسے ہیں، بسمل تو ہم دونوں ہیں۔ باپ اگر تمہارا مرا تو میرا بھی مرا تھا۔ میرے بابا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شدت غیظ سے اس کی آواز کانپنے لگی۔ مہدی اثر لیے بغیر کہتا رہا، میں تو ایک عرصے تک تمہیں پلیز کرنے کے لیے، تمہیں کمفرٹ دینے کے لیے پنچنگ بیگ بنتا رہا، لیکن اب نہیں۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ میں فیملی ہوں۔ فیملی ہر وقت تمہارے لیے پنچنگ بیگ کا کردار ادا نہیں کر سکتی، میں بھی نہیں کر سکا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کیس کے قریب آ کر رکا اور پھر دھیرے سے اس کا سر خود سے لگایا، جیسے وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا ہو، جیسے محبت پہ اس کا اختیار نہ ہو۔ تم میرے بھائی ہو، میں تمہارے ہر مسئلے کو اپنا سمجھوں گا، تمہاری ہر خوشی کو اپنی خوشی، لیکن بدلے میں تم سے بھی یہی توقع رکھوں گا۔ وہ کیسے دور ہوا، چند منٹ وہیں کھڑا اس کے جامد وجود کو دیکھتا رہا۔ برابری کیس، برابری چاہیے مجھے۔ اور پھر وہ پلٹ گیا۔ کیس یوں ہی بیٹھا رہا، ساکن نہیں، پرسوچ، شل نہیں، کچھ سوچتے ہوئے، بیکار نہیں، ایک نیا ایلوژن بنتے ہوئے۔ اس سے یہی آتا تھا، وہ یہی کر سکتا تھا، اسے یہی کرنا تھا۔ ہاسٹل کی چھت پہ آج ذرا گہمہ گہمی سی تھی۔ چارپائی پہ زینیہ حاکم کی فوٹوگرافی کے ڈھیر سارے سامان رکھے تھے، کیمرہ سٹینڈ پہ اٹکا تھا، اور اس کے عین اکم شیزل سیمسن ہاتھ میں کولڈ کافی کا کپ اور گود میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی۔ 2 دن پہلے ہونے والی کیس کی گفتگو کے متعلق اس نے زینیہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ قسم چھوڑ کر آئی تھی اور اب کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کیا واقعی؟ سیاہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس، بالوں کا گول مول جوڑا بنائے وہ کیمرے کا اینگل فکس کر رہی تھی۔ تمہیں مہدی کیسا لگتا ہے؟ شیزل کی آواز پہ وہ مڑی، ایک سرسری نظر اسے دیکھا اور پھر کیمرے کے آگے آنکھ لگائی۔ ایک ہاتھ بٹن پہ تھا، فوکس اپنے گول پہ۔ کمفرٹ زون۔ اس کے ساتھ یہ کلک ہوا، درخت کی جھاڑیوں کے پار پورے چاند کی خوبصورت تصویر۔ اور کیس گمبھیر؟ زینیہ کے چہرے کے زاویے 1 منٹ میں بدل گئے، فوکس متزلزل ہوا اور انگلیوں نے بٹن دبا دیا۔ وار زون۔ کلک ہو گیا مگر دھندلا، غیر واضح کلک۔ بالاج کے بارے میں اب تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے، میں تمہیں ایک مشورہ دوں؟ دو۔ اب کہ اس نے اینگل بدلا، کیمرے کو دائیں رخ پہ رکھا، یہاں سے گمبھیر محل نظر آتا تھا، مگر وہ اونچا تھا، کافی اونچا، شہانہ بھی، خوبصورت بھی۔ تم مہدی کے ساتھ بھاگ جاؤ ورنہ تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، وہ بے حد سنجیدگی سے بولی۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں بھاگے گا۔ اس نے کیمرہ زوم کیا، اور زوم، اور زیادہ زوم، اور یہاں اسے گمبھیر محل کی دوسری منزل کی بالکنی میں کھڑا مہدی نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا، جس کی کش لیتے ہوئے وہ موبائل پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ زینیہ کو اس کے سگریٹ سے سخت چڑ تھی۔ تم کوشش تو کرو، شاید وہ بھاگنے پہ تیار ہو جائے۔ میں خالی ہاتھ تو نہیں بھیج رہی، ساتھ میں کچھ زیور اور کیش بھی دوں گی۔ کیوں، تم نے مجھے گود لیا ہے یا مہدی کو ساس ہونے کا شرف بخش رہی ہو؟ خلاف توقع آج وہ چیخی چلائی نہیں، بڑی ہی کوشش سے وہ خود کو نارمل رکھی ہوئی تھی۔ بالکنی میں کھڑا مرد اب بھی اپنے مشغلے میں مصروف تھا۔ اس نے موبائل رکھ کر اب چائے کا کپ اٹھا لیا تھا اور بالکنی میں آ کر کھڑا ہوا۔ گود نہیں لیا، لیکن خطرے کے جو بادل مجھے نظر آ رہے ہیں اس کے پیش نظر تم دونوں کو بھاگ جانا چاہیے، وہ اپنی رو میں کہہ گئی۔ زینیہ نے دھیان نہیں دیا۔ بلکہ رکو، میں مہدی سے ہی پوچھ لیتی ہوں۔ اس نے ساتھ رکھے اسٹول پر سے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ دوسری طرف زینیہ نے کیمرے کا اینگل، فلٹر اور زوم فکس کر لیا۔ شہد رنگ بال جوڑے سے کھل کر پشت پہ پھیل گئے، پورے چاند کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑتی تھی تو وہ کوئی اپسرا ہی لگتی تھی۔ اس نے مہدی کمبیر کی تصاویر اتارنا شروع کر دیں، اس کا ہر تاثر کیمرے میں قید ہونے لگا تھا۔ اسی پل زینیہ نے اس کے موبائل کان سے لگاتے ہوئے دیکھا۔ ہاں میں شیزل بات کر رہی ہوں۔ اپنے داہنے رخ سے آتی آواز پہ زینیہ متعجب ہوئی۔ کیا مطلب، وہ واقعی کال کر چکی تھی؟ مجھے تم سے پوچھنا تھا، کیا تم زینیہ کے ساتھ بھاگنا چاہو گے؟ ٹیکنیکلی تو یہ حلال بھاگنا ہوا۔ تم مہدی کمبیر کے منہ سے چائے فوارے کی مانند باہر نکلی تھی۔ وہ بھی اختیار کہہ مار کر ہنس پڑا۔ شیزل نے اسپیکر آن کر کے موبائل زینیہ کو دکھایا۔ یہ دیکھو لڑکا ہنس رہا ہے، یعنی راضی ہے، سامان پیک کریں؟ آفر اچھی ہے، اگر زینیہ خود دے تو میں انکار نہیں کر سکوں گا۔ اس نے بامشکل اپنی ہنسی پہ قابو پایا۔
زینیا کو بے اختیار خفت ہونے لگی۔ وہ ہکا بکا سی ان دونوں کی ایک دوسرے کو دی جانے والی آفر سن رہی تھی۔ ہاں اس سے بھی بات ہوئی ہے میری، اس سے لگتا ہے تم اس کے ساتھ نہیں بھاگو گے، وہ تو خود تم سے پوچھنا۔ زینیا نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ ہیلو، میں زینیا بات کر رہی ہوں، اس نے شیزل کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ مہدی مسکرایا۔ تمہیں اور تمہاری آواز کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے، وہ سادگی سے بولا، پھر رکا۔ ویسے شیزل بتا رہی تھی کہ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگنے پہ راضی نہیں ہوں گا، ایسے بھی کیا بدگمانیاں یار، ایک بار پوچھ ہی لیتی۔ زینیا کا چہرہ سرخ ہوا، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے شیزل کو دیکھا۔ ویسے تمہیں کچھ پوچھنا بھی تھا، پوچھو، ظاہرہ بھاگنے سے پہلے پوری تسلی کرنی ہوتی ہے۔ صاف ظاہر تھا وہ اس کی حالت کا حصہ اٹھا رہا ہے۔ بالکنی میں کھڑے ہوئے اسے بھی اختیار زینیا کو دیکھنے کی چاہ ہوئی۔ ویسے اگر میرے بھاگنے کی سپیڈ کا پوچھنا ہے تو میں بہت اچھا بھاگ لیتا ہوں، اس سے پہلے کتنی لڑکیوں کے ساتھ بھاگ چکے ہیں، وہ سلگ کر بولی۔ میرے ساتھ تو کئی لڑکیاں بھاگنا چاہتی تھی، لیکن میں تمہارے لیے ریزرو رہوں گا، جب تمہارا موڈ ہو کال می۔ اب کہ زینیا نے دیکھا وہ موبائل کان سے اتارے ہنس رہا تھا، باقاعدہ گردن جھکائے منہ پہ ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ جانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ لفظ بھاگنے استعمال نہیں کر سکی۔ جانے میں نہیں، بھاگنے میں تو ہوگا نا۔ زینیا نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ زیادہ فری ہو رہے ہیں آپ، بلاک ہونے ہیں کیا؟ وہ اپنے اصلی دبنگ انداز میں لوٹ آئی۔ مہدی نے مسکراہٹ دبائی۔ ایک فائدہ بھاگنے کا یہ بھی ہے کہ یہ بلاک ان بلاک کا سین ختم، لائیو چیٹ ہوگی پھر تو۔ مہدی، اب کہ وہ ذرا جتا کر بولی تو وہ چپ ہو گیا۔ ساتھ ساتھ شیزل کے اشارے اسے الگ کوفت میں مبتلا کر دیتے تھے۔ وہ ان کی بلائیں لے رہی تھی، ایسے جیسے زینیا بیٹی ہو اور مہدی داماد۔ کاش وہ کیس کو کہیں دور چھوڑ کر آ سکتی۔ مجھے آپ سے ڈیٹس کے بارے میں پوچھنا تھا دراصل۔ ویسے تو میں کبھی ڈیٹ پر نہیں گیا، لیکن تم جب چاہو لے جاؤ۔ ویسے تمہارے ساتھ جاؤں گا تو ہلال ڈیٹ ہوگی نا؟ میں، زینیا نے ضبط کیا، آپ کی تصاویر آپ کو ایڈٹ کر کے بھیجنی تھی، ان کے لیے تاریخ پوچھنا چاہتی تھی، کب تک چاہیے؟ مت بھیجو، جب بھاگ ہی رہے ہیں تو میں سامنے سے آ کر لے لوں گا، یہ ای میل کا کیسا تکلف؟ مہدی، میں سیریس ہوں، اسی ہفتے ویکنڈ سے پہلے۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ تصاویر کے متعلق ایک تو مزید باتیں بتا کر زینیا نے کال کاٹی، ساتھ اسے بلاک بھی کیا۔ پھر شیزل کا انسٹاگرام کھول کر اسے وہاں سے بھی بلاک کیا۔ اب جا کر سکون آیا، اس کے کانوں سے اب تک دھواں نکل رہا تھا۔ حد ہے شیزل، ہر چیز کی حد ہوتی ہے یار، وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ زینیا کو بے طرح تب چڑھی۔ شیزل نے گہری سانس لی اور نظریں آسمان پہ ٹکا دیں۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار ملال سا در آیا تھا۔ میں ایک طوفان سے واقف ہو گئی ہوں اور میں چاہتی ہوں تم مجھ سے پہلے اپنی حفاظت کا سامان کر لو۔ کاش وہ زینیا کو بتا سکتی، مگر وہ جانتی تھی اسے بتانے سے بات مزید بگڑ سکتی تھی۔ چند گھنٹے قبل کیس کمبیر کی سیاہ رینج روور گاڑی سڑک پہ فراٹے بھر رہی تھی۔ گاڑی کی اگلی نشست پہ کیس کمبیر بیٹھا تھا۔ مہدی ڈرائیو کر رہا تھا اور میرا ایزل کو گود میں لیے پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ اس کی رنگت بجھی سی تھی۔ اپنا گھر چھوڑنا کسی بھی عورت کے لیے آسان کام نہیں ہوا کرتا۔ ہزار وہمیں تھے، ہزار خدشے تھے جنہوں نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ محب کو پتہ لگ چکا تھا وہ پاکستان آ گئی ہے اور اب وہ کالز پہ کالز کیے جا رہا تھا، میسیجز میں گالیاں بک رہا تھا اور اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ خوف تھا کہ کیا وہ موبائل آف نہیں کر پا رہی تھی، وہ میسیجز کو دیکھنا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ٹاکسک تعلق میں پھنسے لوگوں کا المیہ ہوتا ہے کہ وہ خود پہ کیچڑ پڑنے دیتے ہیں، سماعتوں کو طنز بھرے جملوں سے زخمی کرتے رہتے ہیں۔ ایک زہر بھرا تعلق دور کہیں ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ وہ اسی کے حقدار تھے۔ اپنا فون دینا پلیز۔ کیس نے سامنے سڑک کو دیکھتے ہوئے ہاتھ پیچھے کی طرف بڑھایا۔ میرا کو اچھمبا سا ہوا مگر وہ فون اسے دے چکی تھی۔ اسی پل محب کی کال دوبارہ آنے لگی۔ کیس نے کال اٹھا لی۔ میرا آگے کو ہوئی مگر وہ ہاتھ اٹھا کر اسے باز رہنے کو کہہ چکا تھا۔ کیس کمبیر بات کر رہا ہوں، کیسے ہو محب؟ وہ شاید سامنے سے کچھ کہہ رہا تھا شدید غیظ کے عالم میں۔ ہاں، میرا بالکل باحفاظت ہمارے پاس آ چکی ہے اور اس وقت گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ میرے ساتھ موجود ہے، اور تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب تمہارا ہر اقدام میرا کے خلاف نہیں، کمبیرز کے خلاف ہوگا۔ سوچ سمجھ کر کرنا جو بھی کرو، اوکے؟ محب ایک بار پھر گالیاں بکنے لگا تھا، پولیس اور میڈیا کی دھمکیاں دینے لگا تھا۔ کیس نے اس کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی، موبائل آف کیا اور اسے اسٹوریج باکس میں ڈال دیا۔ ساتھ ایک دوسرا موبائل نکالا، اسے آن کیا اور پیچھے میرا کی طرف بڑھایا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اب سے تم یہ فون استعمال کرو گی اور اس میں تمہاری ضرورت کے تمام نمبر سیف ہیں۔ تم اپنی سوشل لائف ہی دوبارہ شروع کر سکتی ہو۔ ہاں، بس اس میں تمہارے شوہر کا کوئی نمبر، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ وہ دانستہ بلوچی میں کہہ رہا تھا کہ ایزل کے سن لینے کا خوف تھا۔ میرا نے محض سر ہلا دیا۔ وہ اس وقت کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہی تھی، اس کی سوچیں منتشر تھیں، حرکات جامد۔ ایزل کو کسی متاع حیات کی طرح سینے سے لگائے وہ گاڑی کی شیشوں کے پار دیکھ رہی تھی۔ مہدی یا کیس میں سے کسی نے بھی ایزل کو اس سے لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ایک ماں تھی اور ماؤں کے لیے اتنے بڑے فیصلے مشکل ہوتے ہیں۔ گھر آ گیا تمہارا؟ مہدی نے ایک جگہ گاڑی روکی۔ میرا نے چونک کر اپنے اطراف میں دیکھا۔ یہ کمبیر محل نہیں تھا۔
ایزل نے بھی اس کے سینے سے سر نکالا اور گاڑی سے باہر نظریں دوڑائیں۔ لیکن یہ تو تمہارا گھر نہیں ہے کیس؟ ایزل نے سیدھا اسے ہی مخاطب کر لیا تھا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، شاید وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ یہ گھر ابا نے لیا تھا جب ہم چھوٹے تھے، مہدی بھی بلوچی میں بولا۔ یہ گھر ابا نے تمہارے لیے لیا تھا۔ میں تمہیں کمبیر محل نہیں لے کر جانا چاہتا، میں تمہاری حدود کا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف تمہارے اس بھائی کے خیالات ہیں، میں ایسا بالکل نہیں چاہتا۔ کیس فوراً بولا، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم ہمارے آسرے آ گئی ہو تو یہ سوچ غلط ہے۔ تم کیس سے اپنی بیٹی کو دور رکھنا چاہتی تھی تو تم اب بھی رکھ سکتی ہو، جیسے کہ تم رکھ لو گی۔ وہ ایک بار پھر استہزائیہ انداز میں بولا۔ مہدی نے ضبط کیا، تم کمبیر محل آ سکتی ہو کبھی بھی، کسی بھی وقت، تھوڑی دیر کے لیے یا پھر ہمیشہ کے لیے، لیکن کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اب ہمارے ساتھ رہنا تمہاری مجبوری ہے، تم آزاد ہو۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا مگر مڑ کر نہیں دیکھا۔ دل سے بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا اس سے الگ رہے۔ میں کچھ دن یہاں اسی گھر میں رہنا چاہتی ہوں، بالآخر ہمت کر کے بولی۔ ایزل ہمنکوں کی طرح اس غیر شناسہ زبان کو سن رہی تھی۔ چچا، انیسہ اور تم سب کے ساتھ فی الحال میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، اور نہ ایزل۔ یہ ایک انتہائی بیکار اور فضول فیصلہ ہے، کیس نے بلا تعامل مشورہ دیا۔ میرا نے ہونٹ کاٹے، وہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔ میں کچھ دن بعد شاید کمبیر محل آ جاؤں۔ کچھ دن بعد جب آنا ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اگر محب نے اس گھر پہ حملہ کروا دیا تو؟ اور اگر تمہارے سسرال والے آ گئے یہاں اور ایزل کو تم سے چھین لیا تو کیا کرو گی؟ وہ بری طرح چڑھ کر بولا۔ چیزیں اس کی مرضی سے نہ ہو تو اس کا پارا یوں ہی آسمان کو چھونے لگتا تھا۔ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ علاقہ بالکل محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے گھر کے باہر سیکیورٹی رہے گی اور باہر آنے جانے کے لیے گارڈز بھی۔ جب تک میں ہوں محب کا باپ بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ کہتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آیا، میرا کی طرف سے دروازہ کھولا اور اس کے آگے بازو پھیلائے۔ اس نے ایزل پہ گرفت ڈھیلی چھوڑ دی، وہ لپک کر مہدی کے کندھے سے لپٹ گئی۔ مہدی نے اس کا سر چوم کر اسے سینے سے لگایا اور جھک کر میرا کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی باہر نکل آئی۔ بس مجھے ولن بنانے کا موقع مل جائے انہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور ڈگی سے اس کے بیگ نکالے۔ 2 چھوٹے چھوٹے بیگز تھے، وہ اپنے ساتھ بس کپڑے لائی تھی۔ اب وہ چاروں ایک ساتھ گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ مہدی اسے گھر کے متعلق بہت کچھ بتا رہا تھا۔ کیس موبائل کان سے لگائے اس کے لیے گھر میں ملازمین کا انتظام کر رہا تھا۔ میرا کی کیفیت سمجھ سے باہر تھی۔ وہ پریشان تھی، خوف زدہ بھی، خوش بھی اور شاید افسردہ بھی۔ اپنا گھر چھوڑنا عورت کے لیے آسان نہیں ہوا کرتا۔ 1 ہفتہ بعد حاکم نواب کے چھوٹے سے گھر میں رونق اتری تھی۔ بشر اور عروج کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ 2 دن قبل جب بشر حاکم نے اپنی متاع حیات کو اپنے ہاتھوں میں پہلی بار لیا، اسے معلوم ہوا وہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ زندگی سے اگر اسے کوئی غم، کوئی مسائل رہے تھے تو آج وہ سب کہیں بہت دور چلے گئے۔ وہ مبہوت سا کئی لمحے اسے بازوؤں میں بھرے ہوئے کھڑا رہا۔ اسے الہام ہوا تھا کہ آج سے وہ اس بچی کا محافظ ہے۔ اولاد بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بشر حاکم اس نعمت کے لیے چاہ کر بھی شکریہ ادا نہ کر پاتا۔ وہ پہلی فون کال پہ بھاگم بھاگ گوادر آئی تھی۔ بشر کے کمرے میں رش سا تھا۔ زینیہ بھی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی۔ حاکم نواب، گونج اور آمنہ بیگم سب وہیں جمع تھے۔ ہر ایک بچی کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ عروج کے گھر سے بس اس کی ماں آئی تھی۔ زینیہ اور بالات کے رشتے کی وجہ سے جو تلخی ان کے درمیان تھی وہ انہوں نے زائل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرہ خالی ہوتا گیا۔ زینیہ بیڈ کی پائنیتی کی طرف بیٹھی بچی کو گود میں لیے ہوئے تھی۔ عروج نے پلنگ سے ٹیک لگا رکھی تھی اور زینیہ کو دیکھتے ہوئے آج اسے غصہ نہیں آیا، آج اسے برا نہیں لگا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ اس کا نام کیا رکھو گی؟ وہ بچی کی چہرے پہ نظریں جمائے عروج سے پوچھ رہی تھی۔ تم بتاؤ کیا رکھے؟ زینیہ نے حیرت سے سر اٹھایا۔ تم لوگوں نے ابھی تک نام نہیں سوچا؟ 9 مہینے کیا کیا؟ زینب، یہ نام سوچا تھا میں نے۔ وہ اب بھی زینیہ کو دیکھ رہی تھی یکٹک۔ لیکن بشر شاید کوئی اور نام رکھے۔ زینب، زینیہ دھیرے سے بڑبڑائی، پھر جھک کر بچے کی گال چومے۔ اسے آج تک کوئی بچہ اتنا پیارا نہیں لگا تھا۔ یہ بہت پیاری ہے، نازک بھی، اس کی آنکھیں مجھ پہ گئی ہیں۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لینے لگی۔ تم اس کے بال لمبے رکھنا، کٹوانا مت۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد بچی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہتی تھی۔ اور تمہارے اپنے بچے، ان کے بارے میں کیا پلان ہے؟ زینیہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی، ہاتھوں کی حرکت بھی سست ہوئی۔ میرے ان کے لیے بھی بہت پلانز ہیں، میں ایک اچھی ماں بنوں گی۔ تم واقعی ماں بننا چاہتی ہو؟ کون سی عورت نہیں چاہتی ہوگی؟ اب کی زینیہ نے گردن اٹھائی اور عروج کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے بچے پسند ہیں، میرے اپنے بھی بچے ہوں گے، میں ان کے لیے ساری دنیا ایک کر دوں گی۔ عروج چند لمحے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی زینی، یہاں تم کریئر کی بات کرتی ہو، وہاں تم گھرداری شوہر کی بات کرتی ہو، یہاں تم آفس میٹنگز کی بات کرتی ہو اور پھر تم بچے پیدا کرنے کی بات کرتی ہو۔ کیا تم اپنی زندگی اور فیصلوں کے بارے میں شیور نہیں ہو؟ زینیہ اسے دیکھتی رہی۔ یہ عروج کا چہرہ نہیں تھا، یہ معاشرہ تھا جسے اسے ہر دفعہ جواب دینا تھا۔ میں 200% شیور ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے فیصلے اور میری ترجیحات کیا ہیں۔
ہم مڈل کلاس لڑکیاں ہیں، ہمیں پیدا ہوتی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اپنے گھر کے مرد کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اسے کیسے خوش رکھنا ہے، اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ اگر ہمیں شروع سے دائرے سے ہٹا کر ہمارے اپنے محور کے گرد گھمایا جائے، ہمیں مرد کی طاقت کی بجائے ہماری اپنی طاقت کا بتایا جائے تو سب آسان ہے۔ شادی کر کے گھر بیٹھنا بھی اور شادی کر کے جاب کرنا بھی، بچے پیدا کرنا بھی اور ان کو پالنا بھی مشکل نہیں ہے۔ عروج کے سوال پہ اس کے لب ہولے سے ایک مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ہمیں مرد کے دائرے سے ہٹا کر ہمارے اپنے محور میں گھمایا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا ہماری کمزوری کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہم نے کب کس قسم کے حالات کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم ہر مسئلے کو ایسے حل کرتے ہیں جیسے ہمارے گھر کا مرد چاہتا ہو۔ وہ بولتے بولتے رکی، آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ بچپن میں تم نے ہارر فلمیں دیکھی تھیں؟ ان میں اگر کوئی آسیب زدہ ہو جاتا تھا تو اس کا ہر کام، ہر عمل وہ آسیب طے کرتا تھا۔ کئی بار ہمارے معاشرے میں مرد کو ایک آسیب کی طرح چمٹا دیا جاتا ہے، وہ جو چاہے کروائے، جیسے چاہے رکھے، جیسے چاہے سلوک کرے۔ اگر عورت کو اس کے لیے کچھ سکھایا جائے تو چیزیں مشکل ہیں، ناممکن نہیں۔ پھر تم کیا چاہتی ہو، مردوں کے خلاف چلے جائیں؟ نہیں، مگر کم از کم اپنے حق میں تو جائیں۔ کوئی ماں تو کسی بیٹی کو یہ سکھائے کہ اس پہ سب سے زیادہ حق اس کا ہے۔ کوئی ماں تو بیٹی کو باپ کے غصے سے ڈرانے کی بجائے اس کا ہنر نکھارنے کے لیے گھر کے کام سکھائے، سسرال کو راضی کرنے کے علاوہ ان کی ریپوٹیشن بہتر بنانے کے لیے پہننا اوڑھنا سکھائے۔ مڈل کلاس لڑکیوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی جاتی ہے۔ گھر کے مرد کے غصے، ڈانٹ اور ناراضگی سے ڈرا کر اس کا منہ اتنا بند کروایا جاتا ہے کہ وہ باہر نکل کر بول ہی نہیں پاتے۔ حق کی بات کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، رائے پیش کرتے ہوئے اسے خوف آتا ہے کہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا۔ بیٹی مضبوط ہوگی تو نسل مضبوط ہوگی، ماؤں کو یہ سکھانا چاہیے۔ عادت کے برخلاف وہ زیادہ بول گئی۔ عروج نے استہزائیہ سر کو جھٹکا۔ آج کل کون سی ماں یہ سب سکھاتی ہے؟ میں سکھاؤں گی، زینیا نے اس کی بات کاٹی۔ میں اپنی بیٹی کو سکھاؤں گی کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اور میں اپنے بیٹے کو بتاؤں گی کہ مرد کیا ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی کو تو شروعات کرنی ہے نا، میں کروں گی۔ عروج نے سر جھٹکا۔ زینب اب رونے لگی تھی۔ زینیا نے اسے کندھے سے لگایا اور بہت نرمی سے، بے حد ملائمت سے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ بچی کو سکون ملنے لگا تھا۔ بالاج تمہارے ساتھ کیسا تھا زینی؟ زینیا نے اسے نہیں دیکھا۔ میں اسے اچھا یا برا نہیں کہوں گی عروج، لیکن وہ جتنا عرصہ میرے ساتھ رابطے میں رہا مجھے بری طرح یہ احساس ہوا کہ اسے بیوی نہیں، ایک پرفیکشنسٹ عورت چاہیے تھی جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بچے کو سنبھالے اور کوئی شکایت نہ کرے، اور اگر کرے تو اسے اس کا ماضی یاد دلا دو جس میں اس کی ایک منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ بولتی ہوئی اس نے نگاہیں اٹھا کر عروج کو دیکھا۔ عروج کی آنکھیں گیلی تھیں، اسے اپنا بھائی شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی تو جتایا کہ عبداللہ نے 23 سال مجھے کوئی زیور نہیں دیا۔ ہمارا کوئی جھگڑا ہوا تو اسے لگا میں اپنے پچھلے منگیتر کو یاد کرتی ہوں۔ میرا کریئر اور میرا اسلام آباد جانا اسے یاد نہیں رہا، اسے لگا یہ سب عبداللہ کے لیے ہے۔ تو کیا یہ عبداللہ کے لیے نہیں تھا؟ اس کی بات کاٹ کر بولی، ساری دنیا چھوڑ کر تم اس شہر کیوں گئی جہاں عبداللہ رہتا ہے؟ تمہیں عبداللہ سے محبت تھی نا؟ اول تو یہ محض ایک انداز ہے کہ عبداللہ کا خاندان اسلام آباد میں ہے، دوئم مجھے محبت کا نہیں پتہ، مگر عبداللہ میرا کمفرٹ زون تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں لکھا تھا، وہ سچ کہہ رہی ہے۔ مجھے اس کے خیال سے محبت تھی، مجھے کرینج کہو یا بے وقوف، لیکن میرے نزدیک عبداللہ کا ایک اسکیچ تھا، ٹراماٹائز مگر مہربان۔ وہ غار نما ریستوران میں بیٹھے تھے، مہدی کی رنگت سفید پڑ رہی تھی، مگر وہ زینیا کو یہاں بلانے پہ پچھتایا۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا، وہ زینیا کے ساتھ مہربان تھا، ناراض مگر نرم۔ وہ یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو کر اس پہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، مگر اگلے دن وہ اس کے پاس واپس آ گیا تھا، ناراض مگر مہربان، اڈوریبل مگر ایڈمائرر۔ وہ کیفے میں موجود تھا، ایک دنیا تھی جو مہدی کمبیر کے آگے پیچھے تھی، مگر وہ زینی کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھا، اسے اس کی وقت بتا رہا تھا۔ شاید وہ ایسا ہے، شاید نہیں۔ آج 24 سالہ عمر میں پہلی دفعہ مجھے اس کے لیے کسی قسم کا تجسس نہیں رہا۔ عبداللہ میرے لیے نو ون ہے۔ میں اسلام آباد اس کے لیے نہیں گئی تھی، مگر ہاں، میں اس سے زندگی میں ایک بار ضرور ملنا چاہوں گی، تاکہ میں اسے بتاؤں کہ اس کے خساروں میں زینیا کو کھونا بھی شامل ہو چکا ہے۔ زینب شاید سو گئی تھی۔ زینیا نے دھیرے سے اسے کندھے سے جدا کیا اور پلنگ پہ رکھے اس کے چھوٹے سے بستر میں احتیاط سے لٹایا، اور ایک بار پھر محویت سے اسے تکنے لگی۔ وہ اتنی پیاری تھی، یا بس اسے لگتی تھی؟ تم کبھی اس سے ملو تو کیا کہو گی؟ عروج نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ میں اس سے پوچھوں گی کہ اس پہ جو میرا حق تھا، اس کی حق تلفی اس نے کیسے کی، اور اگر اس نے معافی مانگی؟ زینیا مر جاتی ہے، معاف نہیں کرتی۔ اس کے بعد عروج نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ تھوڑی دیر مزید وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ عروج کے سوالوں نے اس کے اندر ایک بار پھر انتشار بھر دیا تھا۔ کمبیر محل کے کچن میں آج کوئی خوشبو نہیں تھی، آج وہاں کھانا نہیں بنا تھا، آج وہاں کافی کی مہک بھی نہیں تھی، آج وہاں ادرک والی چائے کی بھینی بھینی خوشبو بھی نہیں تھی۔ آج کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟
آج گھر کی روشنیاں مدھم تھیں، مکینوں کے چہرے اضطراب میں ڈوبے تھے، بے چینی تھی جس نے کمبیرز کو اپنے حصار میں جکڑ رکھا تھا۔ آج کے دن یہی ہو سکتا تھا۔ آج کا اس کمبیر کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا نقصان ہو گیا تھا۔ قیسم کا درآمد کروایا گیا سارا کپڑا کسی لیگل مسئلے کی وجہ سے ضبط ہو گیا تھا اور اسے کروڑوں روپے کا نقصان سہنا پڑا۔ سونے پہ سہاگا قیسم کے سب سے بڑے اسٹوڈیو میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی اور کروڑوں روپے کی مالیت کے مہنگے ملبوسات خاکستر ہو گئے۔ میڈیا خبریں دکھا رہا تھا، لوگ ٹویٹس کرنے لگے تھے اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جھٹکا شدید تھا اور کم از کم چند گھنٹوں کے اندر وہ اس کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ کچن کی طرف آؤ تو سلیب سے ٹیک لگائے کھڑا مہدی کمبیر کافی پھینٹ رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات اس کے اندر کے خلفشار کا پتہ دیتے تھے۔ دفتن دروازے سے کوئی اندر آیا۔ مہدی نے نظر اٹھا کر دیکھا، سفید ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہ رنگ کی جینس میں ملبوس، لمبے بالوں کو گول مول لپیٹے انیسا پانی کی خالی بوتل ہاتھ میں لیے اندر آئی۔ کس کے لیے کافی بنا رہے ہو؟ بات شروع کرنے والی وہی تھی۔ کیس کے لیے، اسے ضرورت ہوگی۔ انیسا نے گہری سانس لی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، پھر اسی کے انداز میں سلیب سے کمر لگا لی۔ مجھے اس کے لیے بہت برا لگ رہا ہے، کتنے عرصے بعد تو وہ نارمل ہونے لگا تھا۔ اس کے لہجے میں تعصب تھا۔ وہ جس انداز سے کھڑی تھی اس کا بازو مہدی کے بازو سے مس ہو رہا تھا۔ وہ نامحسوس انداز میں فاصلہ بنا گیا۔ انیسا سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ شادی کرنے والا تھا؟ کافی کا مگ مہدی کے ہاتھ سے چھوٹتے ہوئے بچا۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ شادی؟ کس سے؟ کب؟ اپنی منگیتر سے۔ اور کس سے؟ وہی جو بلوچستان میں کسی گاؤں میں رہتی ہے۔ اس کی آنکھیں پھیلی، رازداری سے آواز ہلکی ہوئی۔ تم جانتے ہو وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے؟ تم سے کس نے کہا وہ شادی کر رہے؟ اور تم نے کیا سنا ہے؟ مجھے سب بتاؤ۔ مہدی بے چین ہوا، اس کے سینے میں جھکڑ چلنے لگے تھے۔ رہ کر قیسم کی پارٹی میں زینیا کی کسی بات پہ ہنستا ہوا قیس اس کی آنکھوں کے آگے آتا رہا۔ 3 دن پہلے شاید میں اسٹڈی سے کوئی کتاب لینے گئی تھی اور اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ آواز ایکسائٹمنٹ سے بھر گئی، آنکھوں میں ڈھیر سارے تاثرات یکجا ہوئے۔ ان ہونٹوں کے ہلتے، اس آواز کے پار ان تاثرات کی جانچ لگانے نکلو تو اسٹڈی میں 2 لوگ ایک دوسرے کے آگے صوفوں پہ بیٹھے تھے اور تیسرا ان کی داہنی طرف۔ نیوی بلو 3 پیس میں ملبوس قیس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور اس کے سامنے بیٹھے بختیار اور مقصود سپاٹ تاثرات لیے ہوئے تھے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہاتھوں کو باہم ملائے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اسٹڈی کا دروازہ کھولتی انیسا کا ہاتھ ہینڈل پہ ہی جامد ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں آپ نواب صاحب سے بات کریں، لیکن ابھی نہیں، کچھ ماہ بعد، اور آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ دونوں ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ لڑکی یہاں آئے گی اسی گھر میں، مجھے امید ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ بولتی ہوئی رکا، بختیار کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا چچا؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جو تم چاہو، بختیار بھاری دل سے بولے۔ کیا تم اس لڑکی کے ساتھ رہ لوگے؟ وہ تمہاری محبت نہیں ہے اور جن سے محبت نہ ہو ان کے ساتھ گھر نہیں بنتے۔ آپ سے کس نے کہا میں محبت کے بنا گھر بنا رہا ہوں؟ اس کی آنکھوں کے پردے پہ سنہری آنکھیں لہرائیں، دل کی زمین پہ ٹھنڈی پھوار پڑی۔ محبت کے بغیر کوئی گھر نہیں بنتا اور میں بنانا بھی نہیں چاہتا۔ میری زندگی میں پچھلے کچھ ماہ سے کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، آپ ان کی وجہ محبت کو سمجھ لیں۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، بس باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دیتا تھا۔ بختیار شوقی نظروں سے اسے تکتے رہے، ان کی زبان گنگ ہو گئی، البتہ مقصود اس کے چہرے پہ کچھ کھوج رہے تھے۔ کیا تم محبت میں مبتلا ہو چکے ہو؟ کیس نے گہری سانس لی۔ اپنے چچاؤں کے سامنے اعتراف کرتا شاید اچھا نہ لگوں، لیکن ہاں، یہ سچ ہے۔ بختیار نے اس کی بات سنی اور اٹھ کھڑے ہوئے، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں کیس انیسا کے لیے پسند تھا۔ جو تم چاہو، دھیرے سے کہتے وہ چلے گئے۔ باہر انیسا نے انہیں دیکھا تو ان کے بازو سے چمٹی۔ بختیار ٹھہر گئے تھے۔ بابا، کیس شادی کر رہا ہے، اسے محبت ہو گئی ہے۔ بختیار نے سر ہلا دیا، بولے کچھ نہیں۔ کس سے شادی کر رہا ہے وہ؟ کب؟ ہم سب شامل ہوں گے نا؟ اپنی منگیتر سے، اور باقی کی تفصیلات سے تمہارا کوئی سروکار نہیں۔ وہ خالی و ذہنی کے عالم میں کہتے وہاں سے چلے گئے۔ انیسا بیک وقت کئی سارے جذبات آن وارد ہوئے۔ اس کے بھائی کی شادی تھی، اوہ خدایا، اس کے بھائی کو محبت ہو گئی تھی۔ اندر اسٹڈی میں مقصود طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یقیناً تم نے مجھے اپنی محبت کے قصے سنانے کے لیے یہاں نہیں بلایا، اور یقیناً بات اتنی سادہ بھی نہیں ہے۔ پھر کہو عبداللہ زمان، اب تمہارا کون سا سیاہ کارنامہ ہے جسے میں فکس کروں گا؟ کیس مسکرایا۔ آپ کی یہی ذہانت مجھے ہر دفعہ امپریس کرتی ہے۔ آبویسلی بات اتنی سیدھی نہیں ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرایا۔ ان دونوں کی بات فی الحال ادھوری چھوڑ کر واپس کچن میں آؤ تو مہدی کے ہاتھ میں پکڑا کپ ڈھلک رہا تھا۔ ات پھینٹے بینز مگ کے آخری کنارے پہ آن ٹھہرے تھے، اب فرش نشین ہوئے کہ تب ہوئے۔ تمہیں یقین ہے وہ اپنی منگیتر سے محبت کرتا ہے یا وہ اسی سے شادی کرے گا؟ انیسا کو واضح طور پہ برا لگا، اور پھر اس نے وہی ترکیب آزمائی جو ہر دوسرا انسان آزماتا ہے، اپنے سچ میں ذرا سی جھوٹ کی ملاوٹ۔ میں نے خود سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا اسے اپنی منگیتر سے محبت ہے، وہ اسے ٹیکسٹ کرتا ہے، کالز کرتا ہے، سنا ہے وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ بس اب مجھے یقین ہے وہ جلد شادی کرے گا۔
مہدی کو اب کی ذرا سی تقویت ہوئی۔ انیسہ نے سب خود سنا تھا، پھر ٹھیک ہے، اوکے تھا۔ اس نے کافی کا کپ واپس رکھا اور بے دلی سے اپنے لیے چائے کا پانی رکھنے لگا۔ انیسہ نے پانی کی بوتل بھری، پھر مہدی کی پشت کو دیکھا۔ ویسے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کب شادی کرو گے؟ پانی میں پتی چھڑکتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ اسے یکدم بے چینی سی ہوئی انیسہ سے، اس کی باتوں سے۔ وہ بس یہاں سے چلی جائے۔ زندگی میں پہلی بار مہدی کمبیر اس کے جانے سے راضی تھا۔ نہیں بتانا چاہتے؟ رک کر مصنوعی خفگی سے پوچھا۔ معشوق کو بڑا بھرم ہوتا ہے کہ عاشق کبھی اس سے نظر موڑ نہیں سکتا، لہجہ بدل نہیں سکتا، مگر معشوق کو کوئی سمجھائے۔ دور جدید میں عشق جدید ہو چکا تھا اور عشق کے تقاضے بھی۔ اب جو دو گے واپس بھی وہی ملے گا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، تم سے تو بالکل بھی نہیں۔ اب اگر معشوق بے قدری کرے گا تو عاشق بھی پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ مہدی کمبیر نے یہ ثابت کر دکھایا تھا۔ تم مجھ سے اس طرح بات کرو گے مہدی؟ اگر تم میرے پرسنلز میں دخل دو گی تو شاید اس سے بھی برے انداز میں۔ انیسہ سفید پڑتی رنگت کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ کیا مہدی نے اسے نہ کہا تھا؟ کیا واقعی؟ وہ چائے کا مگ لیے کب اس کے سامنے سے گزر گیا اسے معلوم بھی نہ ہو سکا۔ تاریخ میں پہلی بار معشوق کا زوم ٹوٹا تھا، سوگ بنتا تھا، ماتم بنتا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، ذرا ذرا سی روشنی کہیں سے بھولے بسرے کھڑکی کے بلائنڈز کے ذریعے اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ وہ ٹانگیں بیڈ سے لٹکائے بیٹھا تھا، بلائنڈز کی روشنی لائنز کی صورت اس کے چہرے پہ گرتی تھی۔ وہ تھکا ہوا لگتا تھا، کئی روز کی شب خوابی اس کے چہرے سے عیاں ہوتی تھی۔ اگر غور سے دیکھو تو اس کی گود میں ایک فوٹو فریم بھی تھا جس میں ایک مرد کی تصویر تھی، اس کے بابا، اس کے عظیم بابا مانتھرا باز یاد کھناغا۔ وہ تصویر پہ ہاتھ پھیرتے آزردگی سے بولا، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اسے نہیں جانا چاہیے تھا نا۔ برا ہوں لیکن اچھا بھی تو ہوں، سخت ہوں لیکن اس کے لیے نرم پڑ تو جاتا ہوں۔ وہ مدھم سرگوشی کرتے ہوئے ٹھہر گیا۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے سے اسلام آباد بہت بورنگ ہو گیا ہے، میرے لیے نہ صحیح، کیا وہ اسلام آباد کی رونق کی خاطر بھی واپس نہیں آ سکتی؟ کوئی جادو، کوئی منتر، کوئی وسیلہ مجھے کچھ بتائے، کوئی اسے واپس لائے۔ اس نے گردن جھکا دی، سر کو ہاتھوں میں گرا لیا۔ دل بے اختیار گر رہا تھا، ہجر اذیت دیتا تھا اور اسے یہ اذیت ڈھیر ساری مل گئی تھی۔ 2 دن قبل کا ذکر ہے۔ آفس آج بے ترتیب تھا، پنے بکھرے ہوئے، خیالات منتشر۔ وہ بے چینی سے کبھی اپنے گلے پہ بندھی ٹائی کی نوٹ کھولتا، کبھی بازو کے کف موڑ لیتا، کبھی پنے مروڑ تروڑ کے فرش کی زینت بناتا جاتا۔ دفتر دروازے پہ دستک ہوئی اور چند پل بعد حدیبیہ نواز دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائل تھیں، ساتھ کچھ پرنٹ آؤٹس بھی۔ انہیں میز پہ لا کر رکھا، کیس نے ہاتھ مار کر انہیں ایک طرف کر دیا۔ بیزاری حد سے سوا ہونے لگی۔ وہ کب آئے گی؟ پورا ہفتہ ہو گیا حبیب۔ 7 دن۔ اس کے پاس دل نہیں ہے کیا؟ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، چہرے سے اندرونی خلفشار کا اندازہ ہوتا تھا۔ آج وہ ویسے ہی بے چین تھا جیسے کئی بار گوادر میں بیٹھی لڑکی اس کے لیے ہوا کرتی تھی۔ آج اسے بھی انتظار تھا، ویسا جیسے کسی دور میں زینیہ حاکم نے کیا تھا۔ وقت نے عبداللہ زمان کی منہ پہ جوتا دے مارا تھا اور وہ اس کا حقدار بھی تھا۔ اسے کال کرو، اسے کہو قیسم کو اس کی ضرورت ہے، یا پھر مجھے کوئی طریقہ بتاؤ حبیب، میں اسے کیسے واپس لاؤں؟ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، شاید انزائٹی ہونے لگی تھی اسے۔ میری بات ہوئی تھی کل، وہ آفیشیل لیو پہ گئی ہے باس، قیسم کی پالیسی ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ کال کرو اسے ابھی میرے سامنے، اسے کہو ونٹیج شوٹ کے لیے آئے، کچھ بھی کرو، مجھے اس کی آواز سننی ہے۔ وہ بے چینی سے ناخن کترتے ہوئے بولا، لیکن وہ شوٹ 2 ماہ بعد ہونا تھا باس، حدیبیہ کو شیڈیول دیکھنا بھی نہیں پڑا۔ وہ اگلے ہفتے ہوگا، اسے کال کرو اور بلاؤ، شوٹ کا کانٹریکٹ ہے، اسے آنا پڑے گا۔ وہ قدرے بلند آواز میں بولا۔ حدیبیہ چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر بے بسی سے میز پہ دھرا ریسیور اٹھا کر زینیہ حاکم کا نمبر ڈائل کیا۔ 1-2 بیل کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، میں قیسم سے حدیبیہ نواز بات کر رہی ہوں، مجھے مس زینیہ حاکم سے بات کرنی ہے۔ اس نے انگریزی میں کہا۔ زینیہ بات کر رہی ہوں، کہیں حدیبیہ؟ لہجہ وہی بے لچک، کیس کا رواں رواں سماعت بن گیا، اندر کا خلفشار تھم گیا۔ کب وہ آواز اس کے لیے سکون بنی، کب وہ لازم و ملزوم ہوئی، اسے کیوں پتہ نہ چل سکا۔ آپ کو ونٹیج شوٹ کے لیے آنا پڑے گا اگلے ہفتے، میں ڈیٹیلز آپ کو ای میل کروا دیتی ہوں، تھیم اور باقی کی تیاری آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں اگلے 10 دن تک نہیں آ سکتی، وہ بے حد سنجیدگی سے بولی۔ کیس اپنی کرسی پہ بے چینی سے آگے کو ہوا۔ اگر شوٹ 10 دن بعد ہو سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ جیسے کہ کانٹریکٹ میں لکھا ہے میں ہرجانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حدیبیہ نے کیس کو دیکھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ پایا، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایک اور شک میں لکھا ہے کہ اگر میں وقت پہ نہ آ سکی تو مجھے شوٹ سے الگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں، وہ چن لیں جو بہتر لگے۔ آپشن تو تیسرا بھی تھا کہ وہ 10 دن بعد آ جاتی، مگر کیا اس کے لیے کنارہ کرنا واقعی اتنا آسان تھا؟ کیا وہ بھی کیس کو چھوڑ رہی تھی؟ کیا وہ اسے چھوڑ دے گی؟ اس کا دل بند ہونے لگا۔ آپ 10 دن بعد آ جائیے گا، حدیبیہ نے بڑے ہی ضبط سے کہا۔ اسے کیس سے اجازت نہیں مانگی پڑی، وہ جانتی تھی اس کا باس کیا چاہتا تھا۔
دوسری طرف بغیر کسی جواب کے فون رکھ دیا گیا تھا۔ کیس نے جیسے تھک کر شکست خوردگی کے عالم میں گردن کرسی پہ گرا دی۔ حدیبیہ کے دل کو دھکا سا لگا۔ کیا وہ اب اس کے لیے کچھ کر سکتی تھی؟ شاید کچھ نہیں۔ اب زخم بھی زینیہ تھی، طبیب بھی، مرض بھی اور مرہم بھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا باس، وہ آبسیشن کی ابتدا تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا واپس آ جائیں۔ وہ ابتدا نہیں تھی، کیس گمبھیر بند آنکھوں سے بڑبڑایا۔ تم ابتدا سے واقف نہیں ہو، ابتدا صرف میں جانتا ہوں اور میرا دل۔ اس کی آنکھوں کے گرد منظر بدلا ہوا تھا۔ گمبھیر محل کی راہداریوں میں وہ کوئی تھیلا سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ہراساں تھیں، آنکھوں میں خوف۔ کیس گمبھیر نے اسے دیکھا اور اسے لگا جیسے اس کے پزل کا گم شدہ ٹکڑا مل گیا ہو۔ اس کی آنکھیں مقناطیسی کشش رکھتی تھیں، وہ ان سنہری آنکھوں سے منہ نہیں موڑ پایا تھا۔ کیس گمبھیر ایک ادھورا آرٹ تھا، زینیہ حاکم اسے مکمل کرتی تھی۔ سیورس پلیز، وہ زخمی چہرے والی لڑکی اس سے التجا کر رہی تھی اور اس نے کسی طلسمی لمحے کے زیر اثر اس کی اور قدم بڑھائے، پھر جھک کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ لمس اس کے لیے شناسہ نہیں تھا، مگر اسے لگا وہ اسے مانوس ہے، کسی اور جہان میں، کسی اور وقت کے چکر میں۔ وہ اسے لیے راہداریوں میں بھاگ رہا تھا، یوں جیسے وہ کوئی سلطان ہو اور اپنی ملکہ کو کسی آفت سے بچا لینا چاہتا ہو، اور وہ اسے بچا چکا تھا۔ اسے الہام ہوا اگر وہ کسی سلطنت کا مالک ہوتا تو ساری سلطنت چھوڑ وہ اس لڑکی کی حفاظت کرتا۔ اگلے منظر میں وہ دھیمی نیلی روشنیوں میں تھی، اس کا چہرہ زخمی تھا، وہ مسلسل بول رہی تھی، بالکل کیس کی طرح۔ وہ دو بدو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دے رہی تھی، بالکل کیس کی طرح۔ وہ حاضر جواب تھی، بدتمیز، کانفیڈنٹ اور خود غرض، بالکل کیس کی طرح۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ سکتا تھا، کورا، شفاف، واضح۔ اور پھر ایک لمحہ آیا، کیس کی نظر اس کی ناک کے زیور پہ پڑی۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، مگر اس کے دل میں جیسے کسی نے نیزے کی انی مار دی ہو۔ اسے تکلیف ہوئی مگر ظاہر نہ ہونے دی۔ اس دن سے اس نے سنہری آنکھوں سے دوری اختیار کرنے کا سوچ لیا، مگر لاشعوری طور پہ وہ ہر دفعہ اس کے سامنے آنے لگی، اور وہ اگلی بار یوں ہی کسی اتفاقی ملاقات کا منتظر رہنے لگا۔ وہ اسے شناسہ لگتی تھی، جانے کیوں۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے پہلے کہیں سن رکھا ہو۔ کہاں؟ اس کی آنکھیں اسے باقی منظر بھلانے لگی تھیں۔ اس کی روح اسے پہچانتی تھی، وہ مقدم تھی، مقدس بھی، اور دور کہیں شاید ملکیت بھی۔ وہ آنکھیں اسے دنیا سے غافل کرتی تھیں، مگر کیوں؟ یہ وہ سوال تھے جن کے جواب جاننا ازحد ضروری ہو گیا تھا۔ پہلے وہ تجسس بنی، پھر ضرورت، پھر کمفرٹ، پھر محبت، پھر عزیز اور پھر جنون۔ جب وہ جنون بن گئی تب کیس گمبھیر نے دل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، گردن جھکا دی۔ مقتل عشق کو ایک اور مجرم مل گیا تھا اور اس کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی، وہ کیس کو دیکھتی ہوئی تعصب سے کہہ رہی تھی۔ کاش میں اپنے لیے کچھ کر سکتا۔ بڑبڑاہٹ دھیمی تھی، بے بس تھی، شکست خوردہ تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، منظر چھٹ گیا، مگر سینے کی جلن کم نہ ہوئی۔ لائنوں کی صورت پڑتی روشنی اپنا فرض ادا کرتی رہی اور آنکھوں کے آگے کوئی اور فلم چلنے لگی۔ اپنے سیاہ کارناموں میں میرے باپ کا نام استعمال کرنے کی جرت کیسی ہوئی تمہاری؟ پورس میں رکتی گاڑی سے باہر آتے کیس سے پہلا سوال یہی ہوا تھا۔ وہ تکان زدہ سا مہدی کو دیکھے گیا۔ ہم بعد میں بات کریں گے گرین وانڈ۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، مگر مہدی نے اس کی کوہنی تھام کر اسے روکا۔ ان دا میموری آف سرور اینڈ زمان گمبھیر، وہ تلخی سے بولا۔ قسم کا نیا لانچ اسی طرح کرنا چاہتے ہو نا تم؟ میرے باپ نے کپڑے کی عزت کی، اس کی خوشبو سے محبت کی تھی اور اس کی قیمت اپنے خون پسینے سے ادا کی تھی۔ جو کپڑا تم لاتے ہو وہ چوری کا ہوتا ہے۔ تم کپڑے کو برہنہ کرتے ہو اور میں اس سب میں تمہیں میرے باپ کا نام استعمال کرنے نہیں دوں گا۔ تیز تیز بولتے اس کا تنفس بگڑنے لگا تھا، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ یہ صرف ایک آئیڈیا ہے مہدی، ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ اس آئیڈیا کو کھرچ کر نکالو اپنے ذہن سے۔ قبر میں لیٹے میرے باپ کو اپنے سیاہ اعمال میں شامل مت کرو۔ تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے مہدی، وہ دھیرے سے بولا۔ آواز بلند نہیں تھی، محل کا مضبوط ستون دل پہ پڑے بوجھ سے ڈھہ رہا تھا۔ میں نے تمہیں ساری دنیا کے عطاب سے بچایا، کیا اس لیے کہ آج تم مجھ سے ایسے بات کرو؟ مہدی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں لیے اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ تم نے کچھ بھی میرے لیے نہیں کیا کیس، تم نے مجھے دنیا سے بچایا تاکہ تم اکیلے مجھے سزا دے سکو۔ میں نے تمہیں پروٹیکٹ کیا، آزاد کیا، میں نے اپنے لیے مشکل چن کر تمہارے لیے آسانیاں کی۔ وہ گنوا رہا تھا، وہ گنوا سکتا تھا، تاکہ ان مشکلات کے بعد تمہیں مہدی کی صورت ایک پنچنگ بیگ مل سکے۔ تم نے دنیا کا غصہ مجھ پہ نکالا، تم نے اپنی سختیوں کو مجھ پہ توڑا، تم نے مجھ سے ایک ایک چیز، ایک ایک آسائش کی قیمت لیا کیس۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، آنکھیں گیلی ہو گئیں، گلا بھاری۔ تم نے مجھے اپنے آپ سے نفرت کروا دی، تم نے مجھے ذہنی غلام بنایا، تم نے مجھے بسمل بنایا، اور ایک بسمل کو اگر سونے کے برتن میں دوا دے دو تو وہ زخم بھر نہیں جاتے۔ کیس قدم گھٹ رہا تھا، وہ مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ اس کے قدم داخلی دروازے کی اور بڑھنے لگے۔ یہ گھر، یہ لوگ، اسے نہیں رہنا تھا۔
اسے بس ایک انسان کے پاس جانا تھا، اس کا کمفرٹ، اس کی طبیب، اس کی زینیہ حاکم۔ مگر آج پہلی بار اسے یقین تھا اسے وہ نہیں ملے گی۔ سارا مسئلہ اس کے نہ ہونے کا ہی تو تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس نے آنکھیں مسلیں، دل پہ ہاتھ رکھا اور اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے بیڈ کی سائڈ دراز کھول لی۔ نشاور ادویات کی ایک ڈبیا اس کے ہاتھ لگی، اس نے آنکھیں بند کیں۔ آنکھوں کے آگے سنہری آنکھیں چھا گئیں، سماعتوں میں اس کی آواز گونجی۔ وہ مسکرایا، پھر مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مہدی اس پہ چیخ رہا تھا، اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ وہ ایزل کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، وہ انہیں چھو رہا تھا جب میرا نے درشتی سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ دل میں درد اٹھا تھا، دوائیاں ہتھیلی پہ رکھتے وہ بغیر پانی کے نکل گیا، ساتھ خود کو بیڈ پہ گرا دیا۔ آنکھوں کے کونے سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوا۔ روشنی اب اس کے وجود سے غائب ہو گئی تھی، تاریکیوں نے اسے جکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں تاریکی میں ڈوبتی چلی گئیں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ ریستوران کی سفید جگمگ کرتی بتیوں میں لوگوں کے چہرے پہ نظر آتی خوشی زیادہ واضح لگتی تھی۔ اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو، کولڈ ڈرنک کے ٹکراتے گلاس اور سیر ہو کر کھانا کھاتے لوگوں کے درمیان ایک میز کی طرف آؤ تو وہاں شیزل اور اس کی کچھ دوستیں تھیں۔ ایک ڈنر، ایک گیدرنگ۔ میرون رنگ کی بیگی شرٹ کے ساتھ سفید رنگ کا ڈھیلا ٹراؤزر پہنے اس نے بالوں کو ڈھیلا باندھ رکھا تھا۔ چہرے پہ ہلکا سا میک اپ اور آنکھوں پہ آئی شیڈو کچھ زیادہ ہی واضح تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ بول بھی رہی تھی اور باقی ساری لڑکیاں اسے سن رہی تھیں۔ الفا فیمیل یو نو۔ دفتن کسی احساس، ایک شناسا آہٹ کے تحت اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ گلاس وال کے پار ریستوران کی دوسری شفٹ میں اسے ایک میز کے گرد براق بیٹھا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر نظر نہ ہٹا سکی۔ براق کے سامنے ایک لڑکی بیٹھی تھی، جدید تراش خراش کا لباس سیبتن کیے، میک اپ اور جیولری میں لدی پھندی۔ میں 2 منٹ میں آتی ہوں، وہ اپنے ساتھ بیٹھی لڑکیوں سے کہتے ہوئے اٹھی، موبائل کان سے لگایا اور نسبتاً ایک کونے والی جگہ پہ آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ یہاں سے براق کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ وہ چہرے کے زاویے پہ گاڑے اس لڑکی کو جھڑک رہا تھا۔ اس کا موبائل بجا اور میز پہ رکھے موبائل پہ شیزل کا نمبر دیکھ وہ بھی اختیار کر رہا تھا۔ پھر لڑکی کو خاموش ہونے کا اشارہ کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کہاں ہو تم براق؟ اس نے لہجہ نارمل رکھا۔ میں کیس کے گھر پہ ہوں، بتایا تھا نا تمہیں، یار کیس کی حالت بہت خراب ہے، نقصان بھی تو اچھا خاصا ہوا ہے۔ شیزل کے دل کو دھکا سا لگا تھا، براق اس سے جھوٹ بول رہا تھا۔ تم نے کہا تھا آج تم میری ممی سے ملنے آؤ گے، میں تمہارا انتظار کرتی رہی۔ آئی ایم سو سوری شیزل، تم خود دیکھو نا کیس ہمارا دوست ہے، ایسے وقت میں ہمیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ تم بھی ساتھ آنا چاہتی تھی، مگر میں نے ہی منع کر دیا۔ میں نے صحیح کیا نا؟ وہ ایک نارمل کپل کی طرح ایکٹ کر رہا تھا، اپنے پارٹنر کی ایک جگہ عدم موجودگی کو ڈیفینڈ کرنا، مگر کچھ تھا جو شیزل کے دل میں کھپ گیا تھا۔ تم کیس کے ساتھ ہونا براق؟ اس نے جانے کیوں ایک بار پھر سوال کیا۔ ہاں یار میں اسی کے ساتھ ہوں، تم کہو تو میں تمہاری بات بھی کروا دیتا ہوں، تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی نے براق کے کان سے موبائل ہٹانا چاہا، مگر وہ درستی سے اس کا ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ نہیں، اگر تم کہہ رہے ہو تو سچ ہی ہوگا، تم پہ یقین کیا۔ وہ نظریں براق کے نیم رخ پہ جمائی ہوئی بولی۔ براق نے گہری سانس لی اور پھر 1-2 باتیں کہہ کر فون کاٹ دیا۔ شیزل واپس میز تک آئی، اپنا سامان اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ اس کی ساتھی دوستیں بس اسے آواز دیتی رہ گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ سڑکوں پہ بلا مقصد گاڑی دوڑاتی رہی، کن پٹی کی رگیں تک دکھنے لگی تھیں۔ اسے کافی کی شدید طلب ہوئی تو گاڑی ایک کافی شاپ کے باہر روک دی۔ کافی لے کر وہ باہر آئی اور گاڑی دوڑانے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ تھک ہار کر کوئی 11 بجے وہ ہاسٹل چلی آئی۔ افروزہ بیگم دروازے پہ ہی چکر کاٹ رہی تھیں۔ شیزل کو اتنی دیر سے آتے دیکھ ان کے ماتھے پہ بل پڑے، مگر اس کی زرد ہوتی رنگت دیکھ کر وہ کچھ نہ بولیں۔ چند منٹ بعد وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی تھی، نہ کپڑے بدلے نہ میک اپ صاف کیا، وہ بس کسی ایک نقطے پہ آ کر ٹھہر گئی تھی۔ دفعتاً دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ افروزہ بیگم ہاتھ میں چائے کے مگ لیے اندر آ رہی تھیں۔ انہوں نے مگ تپائی پہ رکھے اور خود اس کے ساتھ آ کر بیٹھیں۔ کیس کی وجہ سے پریشان ہو؟ وہ فکر مند ہوئیں۔ شیزل نے نفی میں سر ہلایا۔ براق نے کچھ کہا ہے؟ تمہارا پھر جھگڑا ہوا ہے؟ آپ کو براق کیسا لگتا ہے آنٹی؟ یکدم وہ نظریں اٹھا کر بولی۔ براق؟ وہ سوچ میں پڑی۔ امیر، مینرڈ اور باتیں اپنی کوٹ میں کرنے والا؟ میرے لیے کیسا لگتا ہے؟ سرخ جھنڈا، وہ بلا تعامل بولی۔ تم دونوں کی محبت داستانوں میں لکھی جائے گی، لیکن اگر تم دونوں نے شادی کر لی تو ناکامیوں کی داستان میں۔ انہوں نے کہتی ہوئے اپنا کپ اٹھایا۔ شیزل نے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی۔ وہ براق کو جو مرضی کہے، مگر جب کوئی اور کہتا تھا دل دکھتا تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموش رہی تو افروزہ ایک بار پھر بولی۔ براق سے جھگڑا ہوا ہے؟ جھگڑا ہی تو نہیں ہوا، ہمارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو سب صحیح رہتا ہے، مگر آج جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ عجیب انداز میں بولی۔ جھگڑا نہیں ہوا تو اچھا ہے نا، محبت کرتا ہے وہ تم سے؟ ڈرتا ہے وہ، شیزل ہلکی آواز میں بولی۔ مجھے محبت کا نہیں پتہ، لیکن وہ ڈرتا ہے مجھ سے، میں نے اسے دیکھا، وہ اس سے کہا نہ گیا۔ ڈرتا ہے مجھ سے؟ ہر شریف مرد اپنی بیوی سے، اپنی عورت سے ڈرتا ہے، اس کی ناراضگی کے خوف سے، اس کے کھونے کے خوف سے۔ محبت میں ڈر تو ہوتا ہی ہے۔
وہ اصل بات تک جانا چاہتی تھیں۔ اور ڈر ایک دن ختم ہو جاتا ہے، وہ بے ساختہ بولی، اور اگر ایک بار اس کا ڈر ختم ہو گیا تو مرد مارتا بھی ہے، عورتوں سے تعلقات بھی رکھتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے اور چھوڑ بھی دیتا ہے۔ برا کا ڈر ختم ہو گیا تو وہ ان کی جہاں دیدہ آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہی تھی، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا، میں نے اسے دیکھا اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ شہزل ایک ہی نقطے پہ اٹک کر رہ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں چیٹ کر رہا ہے؟ وہ مجھے چیٹ نہیں کر رہا، وہ پورے بسوق سے بولی۔ وہ اس لڑکی کو سمجھا رہا ہوگا، دھمکا رہا ہوگا کہ اب وہ دوبارہ اسے ریچ کرنے کی کوشش نہ کرے، مگر اسے مجھ سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بتا دیتا، مگر آج مجھے اندازہ ہوا ہم دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ سرے سے ہے ہی نہیں۔ محبت تو ہے نا؟ انہوں نے جیسے اسے پچکارا۔ محبت؟ صرف محبت سے شادیاں ہو جاتی ہیں، چلتی نہیں ہیں۔ جب شادی کے 2 سال بعد انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو چھوڑنا ہے تو جڑنا کیوں؟ تم اتنا برا کیوں سوچ رہی ہو؟ نکاح میں بڑی برکت ہوتی ہے، وہ شاید تم دونوں کا دل موم کر دے۔ انہوں نے ایک اور کوشش کر کے دیکھ لی۔ ہم مس میچ ہیں، وہ جیسے کسی شے کے زیر اثر اعتراف کر رہی تھی، دل میں چبھن ہونے لگی۔ اس طرح کی باتیں مت سوچو بچے، ایک ذرا سے جھوٹ پہ تعلقات توڑ دینا بے وقوفی ہوگی۔ اگر ایک عدد خامی اس میں ہے تو 10 تم میں بھی تو ہوں گی۔ جو بھی کرنا سوچ کر کرنا۔ انہوں نے شہزل کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے دل میں پڑا شک کا پودا جڑ پکڑ چکا تھا، اور اس کی بیلیں جلد، بہت جلد اس کے دل کو گھیرے میں لے لی تھیں، یا شاید نہیں، کسے کیا پتا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں کبھی خاموشی نہیں ہوا کرتی، کبھی رات کے پہر ان کوریڈور میں زخمی لوگ لائے جاتے ہیں اور بعض دفعہ سرد لاشیں، کبھی صحت یاب ہوتے لوگ یہاں قدم دھرتے ہوئے چلتے ہیں تو کبھی زندگی اور موت سے لڑتے مریض کا خاندان انتظار کرتا۔ کوریڈور میں زندگی کی رمق ختم ہونے نہیں دیتے۔ یہ اسلام آباد کا ایک نجی ہسپتال تھا۔ ڈاکٹرز کا عملہ اس وقت چاقو چوبند تھا، آئی سی یو میں اس وقت کیس کمبیر تھا اور اس کے گھر والے ویٹنگ ایریا میں۔ سفید بلب ڈھیروں کی تعداد میں اس کمرے کو روشن کر رہے تھے، مگر کچھ بھی اس وقت مہدی کے تاریک پڑتے چہرے کو روشن نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے اپنا رنگ بدل رہا تھا، گلٹ، پریشانی، خوف، محبت، اس پہ مختلف جذبے وارد ہو رہے تھے۔ اس کی کل رات آپ سے بات ہوئی تھی نا؟ مہدی نے بے چینی سے اپنے ساتھ بیٹھے بختیار کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے آخر کیا پریشانی تھی؟ صرف قسم؟ بختیار نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ اس نے مجھ سے 2 سطور کہی تھیں، صرف 2۔ اس نے کہا تھا، چچا کیا میں نے خاندان کا حق ادا نہیں کیا؟ مہدی مجھ سے نفرت کیوں کرنے لگا ہے؟ میں اس سے نفرت نہیں کرتا، وہ بمشکل بول سکا۔ دل میں کوئی ایسی برچھی کھپ گئی جس سے اس کے سارے جسم میں خون پھیل گیا۔ لیکن تم نے اسے یہی تو تاثر دیا نا، بلکہ اس سے بھی برا۔ وہ تمہارا بھائی تھا مہدی، کوئی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ میرے ساتھ بھی تو غلط کرتا تھا چچا۔ مہدی کی دلیل کمزور تھی۔ وہ زینیا کی دی شہ پہ کھڑا ہوا تھا، مگر شاید بھول گیا تھا کہ دوسروں کے قدم زیادہ دیر آپ کا بوجھ نہیں سہ سکتے۔ وہ غلط کرتا تھا؟ اس کا سارا خاندان تمہارے ماں باپ کی وجہ سے تباہ ہوا، پیسہ، عزت، مقام سب ختم ہو گیا۔ شہزادہ ہوتے بھی اس نے غلاموں جیسی دربدری برداشت کی، اور تمہیں لگتا ہے اس کے بعد بھی وہ نارمل رہتا؟ تمہیں بہت اچھے سے، بہت پیار سے رکھتا؟ وہ تیز تیز بولتے ہوئے ہانپنے لگے تھے۔ مہدی کی گردن جھکنے لگی۔ کیا اسے واقعی لگا تھا وہ اتنے سالوں کی غلامی سے ایک پل میں جان چھڑا سکتا تھا؟ اس کے بس میں تھا کہ اس روز تمہاری بہن کو خالق حسین کی تحویل میں رہنے دیتا۔ وہ بدکردار مرد پھر جو چاہے تمہاری بہن کے ساتھ کرتا۔ چچا؟ مہدی نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں، گردن کی نسیں ابھر آئیں۔ اس کے بس میں تھا کہ تمہیں کسی یتیم خانے میں دے آتا اور خود عیش و عشرت کی زندگی گزارتا، لیکن اس نے ہمیشہ خاندان کو چنا۔ اچھا برا تباہ کن جیسا بھی تھا، اس کا خاندان تھا اور اس نے اپنے خاندان کو ہمیشہ ترجیح دی۔ تم نے کیا صلہ دیا مہدی؟ تم نے ثابت کیا کہ تم اس عورت کے بیٹے ہو جس نے ہمارے خاندان کو غیر سمجھا کیونکہ وہ غیر تھی۔ کیس کمبیر وہ آدمی ہے جس نے خاندان کو جوڑا، سنبھالا، خوش رکھا کیونکہ وہ خاندانی تھا، کیونکہ اس کے خون میں ملاوٹ نہیں تھی۔ وہ شاید مزید بھی کچھ کہتے رہے، مگر مہدی کمبیر کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ باہر آ گیا راہداریوں میں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اس نے جھک کر گہرے لمبے سانس لیے، چند ایک آنسو ٹوٹ کر گرے، دل جیسے بند ہونے لگا۔ ناٹ اگین، اللہ ناٹ اگین، پلیز ناٹ اگین۔ اس کی روح کب سو رہی تھی، اس کی آنکھوں کے آگے ماں باپ کے چہرے تھے، وہ ایک بار پھر خاندان کو کھونے کا مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ ناٹ اگین۔ رات جوں جوں گزرتی جا رہی تھی، اپنے اسرار و رموز سے پردہ اٹھاتی جا رہی تھی۔ کوئی 2 سے 3 بجے کا وقت تھا۔ اپنے بیڈ کے تاج سے ٹیک لگائے بیٹھی زینیا حاکم نے کتابیں بند کی۔ آنکھوں کو مسئلہ، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑنے لگے تھے، گردن اکڑ گئی تھی۔ 1 سال سے وہ یوں ہی رات گئے تک پڑھتے رہنے کی عادی ہو گئی تھی۔ اس سے رات کے اس وقت چائے کی شدید طلب سی ہونے لگی۔ کتابیں اٹھا کر دراز میں رکھتے ہوئے اس نے موبائل کھولا اور ذرا آرام دہ انداز میں ٹیک لگا لی۔ انسٹاگرام کھولا اور پھر ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہ لے سکی۔
مشہور ٹیکسٹائل انڈسٹریل اور فیشن ڈیزائنر کیس کمبیر نشاور ادویات کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے ہسپتال میں داخل۔ زینیا تھم گئی۔ گزشتہ روز کیس کمبیر کی فیشن ہاؤس کیسم کے اسٹوڈیو میں آگ لگ گئی تھی اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ نیز گزشتہ روز ہی کیسم کے لیے درآمد کروایا گیا کپڑا کسی لیگل مسئلے کی وجہ سے ضبط کر دیا گیا تھا۔ کیس کمبیر کے دوستوں کا کہنا ہے کہ انہیں اسی نقصان کا صدمہ ہو سکتا ہے، البتہ اہل خانہ میں سے کسی نے کوئی بیان دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یاد رہے کیس کمبیر مہدی کمبیر کے کزن ہیں۔ مہدی کمبیر عالمی شہرت یافتہ افراد میں شامل ہوتے ہیں۔ رپورٹر مزید بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر زینیا نے انسٹاگرام بند کر دیا اور کال لاگ کھولی۔ سب سے اوپر مہدی کی کال تھی، اس نے بغیر سوچے سمجھے اس سے کال ملا لی۔ دوسری طرف ہسپتال کی راہداریوں میں بے چینی سے چکر کاٹتے مہدی کمبیر کا فون بجنے لگا۔ وہ کسی کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ نیوز چینل اور اس کے بھائی کے کاروباری دوست نے اس کا سانس لینا محال کر رکھا تھا مگر یہ کال، وہ اس کال کو کم از کم اس زندگی میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سب سلائیڈ ایک طرف کرتے اس نے کال اٹھا لی۔ بے اختیار پیروں کے نیچے زمین آ گئی، سر پہ آسمان اور کمر کو ٹیک ملی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کہاں ہیں آپ اس وقت؟ اس کے انداز سے زیادہ فکر واضح نہ ہوئی۔ ہسپتال میں ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں زینیا، بے اختیار بے ساختہ اس نے کہہ دیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے پچھلے چند ماہ سے اسے بہت زیادہ ذہنی اذیت دی تھی۔ میں نے اسے بہت تنگ کیا تھا۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ میں نے کیا کر دیا زینیا؟ یہ میں نے کیوں کیا؟ اس کی آواز گیلی تھی، آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں۔ کسی نے مہدی کمبیر کے دل پہ پیر رکھ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے، وہ بس ایک بار ٹھیک ہو جائے اور میں سب فکس کر دوں گا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ یہ لڑکی اس کو غم سے نکالنے کا ذریعہ تھی۔ وہ کچھ اچھا سننا چاہتا تھا۔ زینیا نے اپنی ناک کو 2 انگلیوں کے درمیان دبایا، آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اسے کچھ نہیں ہوا ہے مہدی، اس نے کوئی اضافی مقدار نہیں کھائی۔ وہ ایلوژن بنا رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتا مگر وہ اپنی باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دے رہا ہے۔ مہدی ایک پل کے لیے بالکل تھم گیا۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ کئی لمحے اس کے حلق سے کوئی آواز برآمد نہیں ہوئی۔ ایکسکیوز می؟ وہ ایک دم سے مختلف انسان بن گیا تھا۔ ایسے نقصان اسے کئی بار ہوئے ہوں گے اور جب اس کے پاس محجبین مختار کی طرف سے سافٹ کارنر حاصل ہے تو وہ اتنا بڑا نقصان کیوں سہے؟ صرف ایک کال اور اسے اس کا سارا کپڑا واپس مل جائے گا۔ زینیا ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، الفاظ میں روانی تھی۔ مہدی چپ چاپ اسے سنتا رہا۔ جس اسٹوڈیو کی وہ بات کر رہے وہاں پچھلے دنوں میں نے ہی شوٹ کیا تھا۔ سارا برائڈل کلیکشن وہاں سے نکال کر کراچی بھیج دیا گیا تھا اور اگر کوئی نیا اسٹاک وہاں تھا بھی تو وہاں ہونے والے نقصان صرف چند لاکھ کا ہے۔ کیسم کے سارے بڑے پروجیکٹس اس وقت پینڈنگ ہیں۔ اور تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ بلچک انداز میں بولا۔ مہدی کمبیر نے زینیا حاکم سے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی۔ زینیا نے گہری سانس لی۔ نارسسٹ اور ٹاکسک لوگوں کا ایک پیٹرن ہوتا ہے مسٹر کمبیر۔ جب لوگوں سے ان کا رول ختم ہونے لگتا ہے تب یہ لوگ اپنے پرانے سخت طریقے سے انہیں جھکا نہیں سکتے، اس لیے یہ لوگ سمپتھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹاکسک پیٹرن سے ہم اس لیے نہیں نکل سکتے کیونکہ یہاں ہم نکلنے کے لیے پر پھیلاتے ہیں یا ہمارے سیاحت کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے ہمارے ساتھ جیسا بھی تھا لیکن دور کہیں ہمارے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر ہے اور وہ اسی کو استعمال کرتا ہے۔ مہدی کمبیر کی رنگت سرخ پڑنے لگی تھی، غصے سے اس کی کن پٹی کی رگیں تک پھڑکنے لگیں۔ اسے زینیا حاکم سے بیزاری ہوئی۔ تمہارا دماغ شروع سے خراب تھا یا گوادر جا کر خراب ہوا ہے؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ تمہیں لگتا ہے اس کا نقصان جھوٹ ہے، اس کا پیسہ برباد ہونا جھوٹ ہے، اس کا زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑنا جھوٹ ہے؟ جھوٹ نہیں، ایلوژن ہے۔ وہ کمال ڈٹائی سے اپنے موقف پہ قائم رہی۔ وہ آپ کو اور اپنے باقی قریبی لوگوں کو کمزور لمحے میں واپس لانا چاہتا ہے۔ خدا کے لیے مہدی اس کے پیچھے مت جائیں، وہ سراپا جھوٹ ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ ساری دنیا کو وہ جوتی کی نوک پہ رکھتی تھی مگر مہدی کمبیر کے لیے اسے دل سے فکر ہوتی تھی۔ اس نے چند روز قبل تمہیں کسی بات پہ ڈانٹا تھا نا؟ وہ عجیب لہجے میں بولا۔ زینیا نے لب بھینچ لیے۔ یقیناً براق نے کیس کی جہالت کو ڈانٹ بتایا ہوگا۔ تم دل میں بغض پال لیتی ہو لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تم کسی کی تکلیف بھی نظر نہیں آتی۔ تم نے کہا تھا تم ٹھیک ہو رہی ہو، تم آج بھی .0 پہ ہو۔ وہ میرا بھائی ہے زینیا حاکم، آئندہ اس کے بارے میں اس انداز سے بات مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے؟ تم دن کو رات کہو گی میں تمہاری ہاں میں ہاں ملا لوں گا، لیکن اگر بات کیس کمبیر کے بارے میں ہے تو میں ہر دفعہ اپنے بھائی کو چنوں گا۔ سخت کھردرے لہجے میں کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا اور آج پہلی بار اس نے زینیا حاکم کے نمبر پہ بلاک کا بٹن دبایا تھا۔ آج پہلی بار اسے زینیا حاکم سے کوفت ہوئی تھی۔ کم از کم اسے زینیا سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کی بے چینیوں میں ایک اضافہ ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور نے ایک اور درد اپنے سینے پہ تحریر کر لیا۔ لیپ ٹاپ کے چوگھٹے میں اسے جو چہرہ نظر آ رہا تھا وہ ڈاکٹر مظفر غوری کا تھا، ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش اور تندرست۔ وہ چھت کی منڈیر سے ٹیک لگائی کھڑی تھی، دوپٹہ اب تک چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ وہ شاید تھوڑی دیر پہلے ہی فجر ادا کر کے آئی تھی، اب تک ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔
شروع سے شروع کرتے ہیں گونج. تمہیں پہلی بار ایسا کب لگا کہ تمہاری پرسنالٹی دب رہی ہے، یا پھر جو کچھ تمہارے بہن بھائیوں دوستوں کو مل رہا ہے وہ تمہیں نہیں مل رہا؟ سائیکیٹرسٹ آپ کے موجودہ مسئلے سے شروع نہیں کرتے، وہ ماضی کی راگ پھیلاتے ہیں. شاید بچی کچی کوئی چنگاری مل جائے. مجھے شروع سے یاد نہیں، مجھے پہلا سرا یاد نہیں، مگر جہاں سے مجھے یاد ہے وہ 5 سال پہلے کی بات ہے. میں شاید 13 سال کی تھی. وہ ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہی تھی، اس کے انداز میں جھجک سی تھی. ہم کسی دعوت میں جانے والے تھے، ابا، میرا بھائی، میری بڑی بہن اور میں نے بہت ضد کر کے ایک گہرے نیلے رنگ کا جوڑا پہننے کے لیے نکالا تھا. اس دن میری کچھ کزنس بھی میرے گھر پہ تھیں. میں جوڑا لے کر اپنی اماں کے پاس گئی اور انہوں نے میری تمام کزنس کے بیچ میں مجھے کہہ دیا کہ یہ رنگ میرے پہ سوٹ نہیں کرے گا. اس دن مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ سم تھنگ از رانگ. اس کی آنکھوں میں پانی سا بھر آیا، لہجے میں لرزش تھی. میری بہن کا جوڑا بھی اسی رنگ کا تھا، سیم، لیکن میری اماں نے اسے کچھ نہیں کہا. یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، مگر میں نے پہلی دفعہ اسے دل سے محسوس کیا. شاید میں بڑی ہو رہی تھی. پھر کیا ہوا؟ تم نے وہ رنگ پہنا، تم دعوت میں گئی؟ مظفر سنجیدگی سے بولا. میں گئی، ضد کر کے وہی جوڑا پہنا اور زندگی میں پہلی بار میک اپ لگانے کی کوشش بھی کی. مگر وہاں جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہوں. وہاں ہر کوئی میرے لباس اور چہرے کو دیکھ رہا تھا. وہاں ہر کوئی مجھے مختلف مشورے دے رہا تھا کہ فلاں پھل کا جوس پیا کروں، میں ابھی سے فلاں کریم لگانا شروع کر دوں. اس روز پہلی بار مجھے خود سے الجھن ہوئی، اور اسی روز مجھے پہلی دفعہ اپنی بہن انسپریشن لگی. مجھے اس کے جیسا بننا تھا، مکمل اس کے جیسا. تمہیں کیوں لگا کہ تم اگر اس کے جیسی بن گئی تو سب درست ہو جائے گا؟ کون سوچ میں پڑی. شاید اس لیے کیونکہ جب وہ بول رہی تھی تب سب سن رہے تھے. اس لیے کیونکہ اس پہ کپڑوں کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اسے کوئی یہ نہیں بتاتا تھا کہ اسے کون سا رنگ پہننا ہے. وہ یہ سب کچھ خود کر لیتی تھی. غلط. وہ اسی سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ کر بولا. اگر غور کرو تو وہ یہ نہیں تھی، یہ تمہاری اور اس کی ماں تھی. ماں بچے کو بتاتی ہے وہ کیسا ہے، اس نے آگے کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیوں رہنا ہے. مسئلہ تم نہیں تھی، اور ملکہ تمہاری بہن بھی نہیں تھی. اسے بس اس کی ماں کی طرف سے اعتماد ملا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، کہ وہ اچھا بولتی ہے، اس پہ میک اپ اچھا لگتا ہے. بچے کی ریپوٹیشن اس کی ماں سیٹ کرتی ہے، قصور تمہارا نہیں تھا. کوند بھی یقینی اور گو مگو کسی کیفیت لیے اس کا چہرہ دیکھنے لگی. کیا میری ماں میری مجرم تھی؟ تمہارا مجرم معاشرہ تھا اور اس کے اصول. تمہاری ماں ایک سادہ سی عورت تھی جن کو اس معاشرے نے بتایا کہ سفید خوبصورت ہے اور سیاہ بدصورت. ماں بس بچے کو معاشرے کے حساب سے پروٹیکٹ کرنا چاہتی تھی. کیا غلط بتایا؟ وہ رونا بھول اسے تکنے لگی. مظفر ہلکا سا مسکراتی ہوئی اپنے صوفے سے ٹیک لگا گیا. بالکل غلط بتایا. سیاہ سفید بس رنگ ہے، ان کا خوبصورتی اور بدصورتی سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہم ہیں، یہ معاشرہ ہے جو سفید کو اعلیٰ اور سیاہ کو کم بتاتا ہے. چاہے فلمیں ہوں، چاہے ڈرامے، چاہے کہانی. سانولی رنگت کے کردار کو خوبصورت ہونے کے لیے جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. وہ سانولا تھا، پھر بھی خوبصورت تھا. سانولی ہے، بدصورت ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس سے محبت ہے. معاشرے نے بیوٹی سٹینڈرڈز کے نام پہ ہمیں دھوکہ دیا ہے، گمراہ کیا ہے. میری بات غور سے سنو. سیاہ بدصورت نہیں، سفید ہمیشہ خوبصورت نہیں. تو پھر سیاہ کیا ہے؟ اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی. سیاہ مختلف ہے، سفید مختلف ہے، نیلا مختلف ہے، ہرا، پیلا، گلابی، سب رنگ ہیں، سب مختلف. اللہ نے جب یہ رنگ بنائے تب اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں رنگ خوبصورت ہیں اور فلاں فلاں بدصورت اور نفرت کے لائق. انسان دوہرے معیار کے ہیں. انہیں جہاں اپنا فائدہ نظر آیا وہاں انہوں نے کائنات کے اصول بدل ڈالے. چھوٹا قد، سیاہ رنگت، پتلے بال، موٹا جسم، یہ سب آپ کی خوبصورتی کا تعین نہیں کرتے. پھر کیا ہے جو ہماری خوبصورتی کا تعین کرتا ہے؟ وہ جلد از جلد سب جاننا چاہتی تھی. صفائی، خیال، توجہ، محنت. اس نے 4 چیزیں گنوائیں. گو کہ میں تمہارا اسکن کیئر اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن تمہارا مسئلہ اگر تمہارا ظاہر ہے تو مجھ سے بہتر اسکن ٹریٹمنٹ کوئی نہیں دے سکتا. وہ مسکرایا مگر کونج نہ مسکرا سکی، کوئی اس کے زخموں پہ جیسے مرہم رکھ رہا ہو. اس روز تمہارا مسئلہ وہ نیلا جوڑا نہیں ہوگا، تمہارا نہ دھلا ہوا منہ ہوگا. تمہارا مسئلہ وہ اترتا میک اپ نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری اسکن سے میچ نہ ہوتا بیس ہوگا، یا پھر تمہارا خشک چہرہ. یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ آئی ایم کرسڈ، اور میری بہن وہ ایفرٹ لیسلی خوبصورت ہے کیونکہ وہ مختلف ہے. غوری نے اپنی بات پہ زور دیا. جانتی ہو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خود پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، مگر کچھ لوگوں کو خود پہ زیادہ دھیان دینا ہوتا ہے. یہ کوئی قرض نہیں ہے، یہ بس ہے. اٹ از واٹ اٹ از. اگر سانولا انسان بھی ہر صبح اپنا چہرہ دھوئے، موئسچرائزر لگائے، صاف ستھرے کپڑے پہن لے اور بال بنا کے رکھے تو وہ خوبصورت لگے گا. سارے نمبر صفائی کے ہوتے ہیں. اگر گورے سے گورا انسان بھی چند دن نہ نہائے تو اس سے وہی بدبو آئے گی جو ایک سانولے انسان سے. اس کے کپڑے اتنے ہی میلے ہوں گے، اس کا چہرہ بھی اتنا ہی خشک اور روکھا ہو جائے گا. ہاں، سانولے انسان سے تھوڑا کم، مگر یہ ہوگا ضرور. مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا آپ کھل کر کہیں گے؟ مظفر نے سر کو اس بات میں ہلایا. ہاتھوں کو باہم جوڑے وہ کہنے لگے.
انسان ایک کپڑے کے تھان جیسا ہوتا ہے کونج. سوچو ہم ایک سادہ سا تھان گھر لے آئے اور اس پہ بغیر محنت کیے آڑی ترچھی سلائی لگا لی اور پہن لیا. اب ایسا ہی تھان کوئی پڑوسی لے آیا مگر اس نے کپڑے پہ خوبصورت ٹانکے لگائے، زردوسی کی پٹیاں لگوائیں، چھوٹے بڑے نگینے جوڑ دیے، تو وہ سادہ سا سیاہ گلابی سفید کپڑا کتنا خوبصورت ہو جائے گا نا. وہ کوئی سحر سا پھونک رہا تھا اور کونج سحر زدہ ہو چکی تھی. ڈاکٹرز اللہ کے بھیجے بہترین نائب ہوتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کم محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن انسان ہمیشہ اپنا موازنہ کسی دوسرے انسان سے کیوں کرتا ہے، اور دوسرا بھی وہ جو اس سے اعلیٰ ہو. کبھی اپنے سے کسی کم انسان سے کوئی موازنہ کیوں نہیں کرتا؟ لیکن اپنا موازنہ اعلیٰ سے کیوں نہ کرے؟ کیونکہ آپ موازنہ ہی غلط کرتے ہیں. تمہاری بہن کے پاس اگر تمہارے مطابق خوبصورت چہرہ تھا تو اس کے پاس یقیناً کچھ ایسا نہیں ہوگا جو تمہارے پاس تھا. ایسا کچھ تھا نا کونج؟ وہ جیسے کونج کا ذہن پڑھ رہا تھا، اس کی آنکھیں کونج کے اندر تک اتر رہی تھیں. ابا کی محبت. اس کے لب بے آواز پھڑپھڑائے. میرے ابا سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں اور زینی ابا سے. اس نے جیسی شرمندگی سے اعتراف کیا. مظفر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ آیا. اس نے گھٹنے پہ رکھی ڈائری پہ چند ایک الفاظ لکھے، پھر کونج کو دیکھا. انسانوں کا المیہ ہے وہ فطرتاً سیڈسٹ ہے. اسے دنیا سے 10 خوبصورت چیزیں اٹھا کر دے دو تو وہ اس 11ویں چیز کے لیے اداس ہوگا جو کسی اور کے پاس ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ بننے کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ نے کسی کو اعلیٰ کسی کو کمتر کیوں بنایا؟ سب کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ کونج نے بے چینی سے سوال کیا. مظفر نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. اللہ نے تو کسی انسان کو کمتر اور اعلیٰ نہیں بنایا. میں دین کے متعلق اچھا خاصا جانتا ہوں، لیکن اس وقت میرا مسئلہ تمہارا دماغ ہے. میں تمہیں بتاؤں کہ اعلیٰ کمتر کا معیار ہم نے بنایا ہے. امیر اعلیٰ، غریب کمتر، گورا خوبصورت، کالا بدصورت. یہ معیار جنہوں نے بنائے وہ مر کھپ گئے، لیکن ان کے معیار نہیں مرے. جانتی ہو کیوں؟ کونج نے نفی میں سر ہلایا. مظفر کہتا رہا، کیونکہ وہ معیار سیڈسٹ تھے. کیونکہ یہ معیار انسانوں کے اندر خلا چھوڑ دیتے ہیں، اور انسان کو پسند ہے خود کو ہرٹ کرنا، بسمل بننا. کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن انسان کو خود ترسی میں رہنا پسند ہے. اب آتے ہیں تمہارے دوسرے سوال کی طرف کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اعلیٰ اور کچھ کو کمتر کیوں بنایا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو یونیک بنایا ہے. وہ سارے کے سارے گورے لوگ نہیں بنانا چاہتا تھا اور سارے کالے بھی نہیں، سارے 2 ٹانگوں والے نہیں. سو کسی ایک کو معذور کر دیا، کسی کو اندھا تو کسی کو گونگا. انہیں عیب بنانے والے ہم ہیں. ان انسانوں کے اپنے ہی کچھ ٹیلنٹس ہوں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان معذور ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ وہ تو یونیک ہے. معذرت مگر یہ عیب ہے. وہ خود کو طنز کرنے سے باز نہیں رکھ سکی. اسٹیفن ہاکنگ کا نام سنے؟ نہ ہل جل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، اور نہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتا تھا، لیکن اس کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے. فرق صرف اور صرف معاشرے کا ہے، اس کے معیار کا ہے، جو اسٹیفن ہاکنگ کے والدین پہ اثر نہیں کر سکا مگر میرے ملک کے معذور بچوں پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. وہ کیسے بات کو کس رخ پہ گھما گیا تھا. کونج دم بخود رہ گئی. فرق صرف معاشرے کا تھا، اس دماغ کا تھا، ورنہ کونج حاکم کا رنگ وہی تھا جو ہالی ووڈ کی کسی بہت بڑی اور خوبصورت ایکٹریس کا ہے. کئی پل وہ خاموش رہا، پھر آگے کو ہوا. کونج کے چہرے کو غور سے دیکھا. تم خوبصورت ہو، میں خوبصورت ہوں، ہر رنگ خوبصورت ہے، ہر انسان اپنی اپنی جگہ خوبصورت ہے. فرق ذہنیت کا ہے. بدصورت لوگوں کے تانے کسنے والی زبان ہے. تمہیں اپنے دل کو لوگوں کی زبانوں کی قید سے آزاد کرنا ہے. آج سے اگلے 15 دن تک تم اپنے چہرے پہ محنت کرو گی، اور 15 دن بعد میں تم سے پوچھوں گا خوبصورت کون ہے. لوگوں کی باتوں سے بے پرواہ کیسے ہوا جاتا ہے؟ وہ جلدی سے بول پڑی. تم بہت جلدی سب جان لینا چاہتی ہو. تھیراپی اس طرح کام نہیں کرتی. 15 دن بعد اوکے؟ وہ پروفیشنل انداز میں کہہ چند ایک باتیں مزید کہتا رہا. پھر اس نے اپنی طرف سے اسکرین بجھا دی تھی. کونج نے ایک لمبے عرصے بعد خود کو ڈھیر سارے بوجھ سے آزاد اور خالی پایا. آسمان کی طرف چہرہ کیے وہ آنکھیں موند گئی. سکون سا سکون تھا. اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اور اس ایپیسوڈ میں کیا ہوا؟ کچھ بھی خاص نہیں ہوا ہے نا. اور گیس اب کوئی نئی گیم چلا رہا ہے. گیس تو پھر گیس ہی ہوا. اچھا گیس ٹاکسک ہے، بہت زیادہ ٹاکسک ہے. وہ چاہتا ہے کہ بس میں ہر کسی کو اچھا بھی کروں اور پھر ان پہ حکومت کروں. اس کی کچھ اس ٹائپ کی نیچر ہے. اور لیکن مجھے اس پہ ترس بھی آتا ہے کیونکہ اس نے اتنی زیادہ محنت کی اپنی فیملی کے لیے، اور اس کا بھی دل کرتا تھا میں گھوموں پھروں مہدی کی طرح، لیکن نہیں، اس کو محنت کرنی تھی. اس نے جو اپنا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں انجوائے کیا جاتا ہے اس پہ اس نے بہت زیادہ کام کیا. لیکن اب کیا تو کیا، اب وہ ہماری پنجابی میں ایک کہاوت ہے، بھیڈے دودھ دیتے مینگڑا نہ بھر کے، کہ دودھ تو دیا ہے، اب اسے گند کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیا میرا دماغ ہے، کہاں سے مجھے وہ کہاوت یاد آ گئی ہے کہ چلو تم نے اچھا کیا ہے، اب
اب بس کرو نا، کیوں احسان خراب کر رہے ہو؟ نیکی کر دریا میں ڈال. اس کو بار بار گنوا رہے ہو، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، تمہارے ماں باپ نے وہ کیا تھا. بھائی اس کے ماں باپ نے کیا تھا تو اب ختم کرو، چھوڑ دو بات. بس اس کے ماں باپ مر کھپ گئے، اب تم بھی چھوڑ دو اس بات کو. حد ہوتی ہے. تو خیر کیس بھیڑ ہی بنا ہوا ہے. اور اس میں کیا ہوا ہے، کونچ تھوڑے تھوڑے سیدھی ہوتی جا رہی ہے. اچھی بات ہے، کونچ کے ساتھ ہم سب کو بھی سیدھا ہونا چاہیے. یہ تو یار ہماری پاکستانیوں کی اور انڈینز بلکہ ہم ایشینز کا ہے کہ گورا رنگ خوبصورت ہے اور گورے رنگ پہ مرتے ہیں ہم لوگ. میں نے اتنے خوبصورت کہہ رہی ہوں گورے لوگ دیکھے ہیں جن پہ ذرا بھی اٹریکشن نہیں ہوتی اور مجھے وہ اچھے نہیں لگتے. میں خود تھوڑی سانولی ہوں نا، تو میری بہنیں مجھے کہتی ہیں یہ کریم لگاؤ، وہ کرو، یہ کرو فلان. میں نہیں مانتی ان کی بات، وہ بہت ڈانٹتی ہیں مجھے. میں بالکل بھی اس طرح سے کریمز نہیں لگاتی نا گورے ہونے والی. تو وہ بہت زیادہ کہتی ہیں کہ نہیں تم لگایا کرو، تم گھر میں رہتی ہو، تم اتنی ینگ ہو، تمہیں تو صحیح گورا چٹا ہونا چاہیے. لیکن میں کہتی ہوں میں خوش ہوں، میرا اتنا پیارا کلر ہے، اتنا کبھی کبھی گولڈن ہو جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا براؤن ہو جاتا ہے، پیارا لگتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ ان کو ہر ٹائم مسئلہ ہوتا رہتا ہے. میں نے ان کی کبھی اس پہ نا باتوں پہ دھیان نہیں دیا. تو یہ ہے کہ اتنا اثر نہیں دینا چاہیے. یہ شاید ٹائم کے ساتھ ساتھ بات سمجھ آ جاتی ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے ان چیزوں کی نا ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے یہ باتیں بچکانا لگ رہی ہیں، میں یہ ساری چیزوں سے پاس ہوں. تو شاید لیکن ابھی آپ لوگ سارے ینگ ہو، چیزیں سیکھ رہے ہو، تو آپ لوگ ٹائم کے ساتھ ساتھ سیکھو گے تو یہ کتاب ان کے لیے بہت اچھی ہے. اور ہاں، اور بس یہی بس خوبصورتی ہمارے ہیں یہ جو جس کو انگلش آتی ہے وہی ذہین ہے، وہی انٹیلیجنٹ ہے. اور ہمارے بس یہ بہت لمیٹڈ سوچ ہے، ہماری سوچ وسیع نہیں ہے. بات صرف یہ ہے، ورنہ جس نے سائنس پڑھی ہوئی ہے وہ ذہین ہے. ہماری ایسی سوچ ہے. تو خیر اب کیا کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ چینج ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ چینج ہو رہا ہے زمانہ، لیکن ابھی بھی پاکستان بہت پیچھے ہے. تو اپنی سوچوں کو اچھا کرنا چاہیے. اور دیکھتے ہیں اب کیا چکر چلاتا ہے. اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.